اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے جئیں، اللہ روحی زندگی کیسے اختیار کریں، وہ کون سا مومنٹ ہو، وہ کون سی مائنڈ سیٹنگ ہو جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے لیے سب سے پہلے آ جائے اور باقی سب چیزیں اس کے نیچے چلی جائیں۔ اور ایسے فورمز بنانے کی ضرورت ہے جہاں پہ بچے اکٹھے ہوں، بچوں کی ایکٹیویٹیز رکھی جائیں، مل کے بچوں کے لیے کوشش کریں۔ یہ آلٹرنیٹ ایفرٹ ہے کہ ہم مل کے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے کوشش کریں۔ یو آر ریجیکٹڈ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے ریجیکٹ کر دیتا ہے جس کی ترجیحات میں پہلی ترجیح پر اللہ تعالیٰ نہیں آتے۔ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں سکھایا انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے ہیں اور بے شک ہم نے اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ کل مجھ سے کسی نے سوال کیا صبر کیسے کرتے ہیں؟ جب آپ اللہ کے ہو جاتے ہو تو آپ کو صبر کرنا بھی آتا ہے، جب اللہ کے ہو جاتے ہو تو آپ کو شکر ادا کرنا بھی آتا ہے۔ کہ وہ کون سے ایسے کام ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت تک لے جائیں گے، وہ عمل جو کوئکلی ہم ان سٹیپس کی طرف چلے جائیں۔ پاکستان میں بیسیکلی کلچر ایسا ہے کہ سٹارٹ سے ہی بچے کی تربیت میں ڈالا جاتا ہے کہ ڈرو اللہ تعالیٰ سے، کوئی بھی کام ہو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، اللہ تعالیٰ ڈانٹیں گے۔ کبھی بھی موٹیویٹ نہیں کیا جاتا کہ یہ کام کرو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا نہیں سکھایا گیا، سٹارٹ سے ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اور وہی جہنم اور جنت، ہمیشہ جہنم کے ڈر سے ہی ہمارے میکسیمم عمل ہوتے ہیں اس سے بچنے کے۔ کبھی بھی جنت میں جانے کی، اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کے لیے کبھی ہمارا کوئی عمل اس طرح سے پیور ہوا ہی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ، جیسے ابھی استاذہ بات کر رہی تھی، الحمدللہ یہ زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے جس کے حصول کے لیے یہاں پر ہم اکٹھے ہوتے ہیں، اور بڑی مختصر سے نشست ہوتی ہے، اور ایک کوشش ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ وہ تعلق قائم کیا جائے جس کی وجہ سے زندگی کا ہر عمل آسان ہو جائے۔ اور اس سیریز کو کرنے کا مقصد بھی یہی ہے، لیو ود اللہ سیریز، لیو ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے جئیں، اللہ روحی زندگی کیسے اختیار کریں، وہ کون سا مومنٹ ہو، وہ کون سی مائنڈ سیٹنگ ہو جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے لیے سب سے پہلے آ جائے اور باقی سب چیزیں اس کے نیچے چلی جائیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ زندگی میں ترتیب لگانا بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن اس ترتیب میں جو چیز سب سے اوپر ہونی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ زندگی کی ناکامیاں، حسرتیں، مایوسیاں سب اسی وجہ سے آتی ہیں کہ جب ہمارا کنیکشن وہاں سے ویک ہو جاتا ہے، اور جب وہاں کنیکشن صحیح جڑ جاتا ہے تو بہت سارے چیلنجز کو بیئر کرنا، ان کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہاں پر چند لوگ بھی اکٹھے ہیں، اور یہ پروگرام اس وقت پہ یوٹیوب اور فیس بک پر لائیو بھی دیکھا جا رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم اس پروگرام کے ذریعے سے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو پہنچ جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں پہنچ پاتے، تو ہم ایسے سوالات اٹھائیں جو ہماری کنفیوژنس ہیں، جو ہمارے راستے کی رکاوٹیں ہیں، جو ہمیں وہ تعلق قائم کرنے کے راستے میں حائل ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کر پا رہے ہوتے۔ تو اس وقت پہ الحمدللہ 2 سیشنز ہیں جو لائیو چل رہے ہیں، ایک اسپرچول ہیلنگ اور ایک لیو ود اللہ سیریز۔ تو آج لیو ود اللہ سیریز کے سلسلے میں اکٹھے ہیں، اور سوال کچھ میں کروں گی استاذہ صاحبہ سے، اور یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کل بھی ہم ایک سیشن میں تھے، اور یہی بات کہ سم ٹائم ادھورا علم جو ہے نا وہ آپ کو بہت زیادہ عجیب پوزیشن میں لے جاتا ہے۔ آپ کے پاس اس چیز کی لاجک نہیں ہوتی جس کی وجہ سے آپ عمل نہیں کر پا رہے ہوتے، اور جب ایسے اساتذہ کرام زندگی میں میسر آ جائیں جن سے سیکھنے کا موقع مل جائے اور لائیو اس طرح سے سیکھنے کا موقع مل جائے، تو بہرحال زندگی کی بہت ساری الجھنیں آسانی سے دور ہو جاتی ہیں۔ تو یہی کوشش ہے اس سیریز کے اندر کہ وہ سوالات ہماری طرف سے بھی اٹھائے جائیں، لیکن آپ کی طرف سے بھی اٹھائے جائیں، اور جو لوگ اس کو لائیو دیکھ رہے ہیں ان کی طرف سے بھی اگر کوسچنز آئیں گے، وہ جو آپ نہیں کر پا رہے، شاید وہی سوال بہت سارے لوگوں کا تھا۔ کل بہت ساری یوتھ تھی اور بار بار وہ ایک ہی بات کرتے تھے، جب وہ سوال پوچھنے بھی آئے انٹرسٹنگلی تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ آدھا آپ جواب دے رہی تھی اور آدھا مسئلہ تو ہمیں ہمارا وہ سوال بھی وہاں پر کور ہو گیا۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ ایسے سوال اٹھانے کی ہمیں یہاں پر توفیق دیں، ہم جو اللہ تعالیٰ کی محبت سیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اس میں ہم کامیاب ہو سکیں۔ استاذہ میں آپ کا بھی ایک دفعہ پھر بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے مصروف ترین وقت سے، ہمارے وقت ہر کسی کا وقت مصروف ہو گیا ہے، لیکن جو زندگی کا مشن آپ نے اپنا رکھا ہے،
جس طرح سے آپ کام کر رہی ہیں، ڈیفینیٹلی ہم جتنا بھی اس بات پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور آپ کا بھی شکریہ ادا کریں کہ آپ ہمیں وقت دینے کے لیے پھر اکٹھی ہوتی ہیں، آتی ہیں، سوالوں کے جواب دیتی ہیں. پورا ڈے جب آپ نے کوئی ایک سیشن لینا ہوتا ہے تو آپ کو سارا ڈے اس کے اراؤنڈ گھوم جاتا ہے. اس کے بعد استاد نے رات کو 3 گھنٹے کی کلاس بھی لینی ہے. تو وہ مجھے ابھی بھی کہہ رہی تھی کہ جیسے ہی میں جاؤں گی تو اس کے بعد آپ مجھے سیشن کے بعد بالکل باؤنڈ نہیں کریں گے. میں نے کہا نہیں، انشاءاللہ آپ اپنی کلاس لے سکیں گی. تو ہم اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم آپ کے وقت کی قدر کر سکیں. آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت کو جو آپ نے نکالا، اس وقت کو جو ہم سب نے نکالا، اللہ تعالیٰ قبول کر لیں آمین. اور ہم سے راضی ہو جائیں اور ہمیں اس وقت کو نفع مند بنانے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. جزاک اللہ خیر. اچھا، اس سیشن میں آپ کوئی بھی سوال کرنا چاہیں گے؟ یہ جو 3rd کیمرہ ہے آپ اس کے بالکل سامنے آ جائیں گے. اسکا یہاں پر موجود ہے، ان کے پاس مائک ہے، ان سے مائک لے لیجیے گا، جاتے ہوئے انہیں دے دیجیے گا. کیمرہ کو فیس کر کے یا استاذہ کو دیکھتے ہوئے دونوں فارم میں آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ سوال آپ ادھر کر رہے ہوں گے. تو اور ایک سوال کے بعد اگلا فرد اپنی کیو میں ایک ایکسٹرا چیئر ہم پیچھے رکھ دیتے ہیں، وہ اگلی چیئر ہر وقت بھری رہنی چاہیے الحمدللہ. لیکن یہ کہ بہت زیادہ لوگ لائن اپ ہو جاتے ہیں تو اس سے بھی پچھلی دفعہ میں دیکھ رہی تھی تھوڑی مشکلات آ رہی تھی. بہت دور لوگ کھڑے رہے. تو اللہ تعالیٰ اس کھڑے ہونے پہ بھی آپ کو اجر دے. اور ہم اللہ تعالیٰ سے جب امید باندھتے ہیں نا، اور ہر چیز جو تکلیف ہم اس کے لیے اٹھاتے ہیں، تو انشاءاللہ اسی کے اوپر اجر بھی ہے اور اسی سے آپ کا تعلق بھی اس سے جڑتا ہے. تو الحمدللہ رب العالمین لیو ود اللہ سیریز یہ 10 ایسی خوبصورت کانسیپٹس کا سلسلہ ہے جس کی ابھی آج 3rd کتاب لانچ ہوئی ہے، لیکن آج ہم لو اللہ ہی کو زیادہ ڈسکس کریں گے، وچ از دا 2nd بک آف دس سیریز الحمدللہ رب العالمین. اور اللہ سے محبت کرنے کے طریقوں کو اور زیادہ خوبصورتی سے دیکھنے کی کوشش کریں گے. استاذہ میں شروع کرنا چاہتی ہوں اور میرا پہلا سوال ہے، میں یہ موقع چاہوں گی کہ پہلا سوال مجھے کرنے کا موقع ملے. آپ کہتی ہیں کتاب کے شروع میں، اس کے ابتدائیے میں لکھتی ہیں سب سے سچی محبت کی طرف واپسی. اچھا، جب میں نے اس کو پڑھا تو میں نے کہا سب سے سچی محبت تو ہمیں محبت کا شاید سب کو مطلب پتہ ہے. آپ سب محبت کا مطلب تو جانتے ہیں. ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، شوہر بیوی آپس میں محبت کرتے ہیں، آپ کو والدین سے سم ٹائم والہانہ محبت ہوتی ہے، کسی کی دوستیوں میں اتنی محبت ہوتی ہے کہ انسان اس کے پیچھے سب کچھ قربان کر دیتا ہے. اور نارملی ہماری یوتھ دیکھیں ان کی محبتیں، تو محبت کا مطلب تو ہم سمجھتے ہیں. اور لیکن آپ کہتی ہیں سب سے سچی محبت کی طرف واپسی. پہلی بات آپ نے سب سے سچی محبت کی طرف واپسی کی، اور آپ نے بڑے پیارے جملے لکھے. تو ایک دفعہ میں اس کو پڑھ رہی تھی، کیا آپ کا دل کبھی ٹوٹا؟ میرا تو ٹوٹا، آپ کا ٹوٹا کبھی؟ کوئی ایسا ہے جس کا دل کبھی نہیں ٹوٹا؟ سب کا ٹوٹا ہے. تو دل تو ٹوٹتا رہتا ہے، کبھی کسی کی بات پہ، کبھی کسی کی بات پہ، کبھی کسی کے رویے پہ. کیا آپ نے کبھی کسی سے محبت کی اور بدلے میں خالی ہاتھ رہ گئے؟ کیا آپ نے کبھی چاہا کہ کوئی ہو جو کبھی نہ بدل جائے، جو ہمیشہ آپ کا ہو، جو ہر حال میں آپ کو چاہے، سمجھے، تھامے؟ تو آئیے آج آپ اس کی محبت کی طرف، آپ کو اس کی محبت کی طرف بلاتے ہیں جو کبھی ٹوٹتی نہیں، کبھی کم نہیں ہوتی، کبھی بدلتی نہیں، اور جس کا در ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت. استاد یہ جملے مجھے یہ سوچنے میں مجبور کرتے ہیں کہ اگر نہ وہ کبھی بدلے گی، نہ کبھی وہ ٹوٹے گی، نہ اس سے کبھی دل دکھے گا، نہ اس سے کبھی مایوسی لاحق ہوگی، نہ وہ مجھ سے اکتائے گا، تو میرا خیال ہے کہ مجھے اسی محبت کی طرف لوٹ جانا چاہیے. اور ایک سوال اور میں ایڈ کر دیتی ہوں. کل میری خاتون سے ملاقات ہوئی، وہ USA سے آئی ہوئی تھیں. تو انہوں نے کہا فائزہ آپ کی بیسٹ فرینڈ کون ہے؟ تو میں نے کہا اللہ ہی سچا دوست ہے. اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوتا تو یہ ہے کہ کوئی تو سچا دوست ہوتا ہے نا، وہ دوست سوچ کے بتاؤ. میں نے کہا میری بہت شیئرنگ تھی الحمدللہ رب العالمین اپنی والدہ کے ساتھ. جب سے وہ دنیا سے گئی ہیں تو میں نے کبھی اپنے مسئلے بلا وجہ کسی سے شیئر نہیں کیے. میری زندگی میں کیا غم ہے، کیا دکھ ہے، کیا پریشانیاں ہیں. اور میں نے کہا شاید مجھے ان کے جانے کے بعد یہ بہت ریئلائز ہوا کہ محبت تو واقعی صرف اللہ سے کی جا سکتی ہے. وہ سب دکھ سنتا ہے، وہ سب. شاید میں ان کو بھی زندگی میں اتنی تکلیفیں نہیں بتاتی تھی. میں نے کہا اللہ کا بہت شکر ہے کہ استاذہ جیسی شخصیت میری زندگی میں ہے. لیکن نہیں، کوئی تو ہوتا ہے. تمہاری بہن نہیں ہے کوئی، تو کس سے بات کرتی ہو؟ میں نے کہا واللہ ہی اللہ سے کرتی ہوں. میں نہیں کرتی، میں اپنے دکھ نہیں بیان کرتی. لیکن میں شاید ان کو نہیں یقین دلا پا رہی تھی. انہوں نے کہا نہیں، کوئی تو ایسا ہوتا ہے جس سے انسان کو بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ بات تو سچ ہے
کہ بات کرنے کی ضرورت تو اللہ سے ہی ہوتی ہے، لیکن ہم سب ایسی ہی دوستی کی تلاش میں ہیں، اور آپ کہتی ہیں کہ اس سچی محبت کی طرف پلٹ آؤ، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا یہ جی نہ چاہے کہ میں جس سے بات کرنا چاہتی ہوں وہ مجھے وقت دے. اور ہوتا یوں ہے کہ آپ کے پاس جو وقت ہوتا ہے دوسرے کے پاس نہیں ہوتا. تو جب دوسرے کے پاس وقت نہیں ہوتا تو آپ کا دل ٹوٹتا. کیا ایسا نہیں ہوتا شوہر بیوی جب ایک دوسرے سے بات کرنا چاہتے ہیں، وقت گزارنا چاہتے ہیں، ٹائم لگانا چاہتے ہیں، شوہر کی کاروباری مصروفیات ہیں یا جاب کی یا دوستوں کے ساتھ یا کوئی فیملی کے حوالے سے، ہر ایک کے مائنڈ میں کچھ ڈفرینٹ چل رہا ہوتا ہے نا. تو کتنے ہی لوگ کلوز ہوں لیکن ایسا کوئی نہیں ہوتا کہ جب بھی پکارو تو جواب مل جائے، جب بھی کچھ سنانا چاہو تو اب سنا سکو، جب بھی آپ کو مدد کی ضرورت ہو تو وہ مدد کے لیے آ جائے، جب بھی آپ کسی خوشی میں شریک کرنا چاہو، ہر جگہ پہ خوشی میں، غم میں، دکھ میں، پریشانی میں، ہر جگہ پہ کوئی آپ کا ساتھ دے سکے. کیونکہ ہم ہیومن بینگز ہیں، ہماری نیند کے اوقات ہوتے ہیں، کہیں آرام کرنا ہوتا ہے، ہماری خواہشات ہوتی ہیں. ایک وقت میں ایک فرد کچھ سوچ رہا ہے، دوسرا کچھ سوچ رہا ہے، تو آپس میں سم ٹائمز اکٹھے انسان خوشیاں سیلیبریٹ کر لیتا ہے، دکھ بھی سانجھے ہو جاتے ہیں، لیکن سم ٹائمز کوئی کسی کا اس طرح سے ساتھ نہیں دے پاتا. تو دنیا میں لوگ اسی لیے ٹوٹتے ہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں دوسرے سے ہمیں وہ سب کچھ نہیں مل پاتا. میں نے اس کے توسط سے جو بات آپ سے کہنی ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر، ہر دل کے اندر اتنی بڑی گنجائش رکھی ہے، اتنی کوالٹی کی چاہت موجود ہے ہر کسی کے اندر کہ وہ اعلیٰ درجے کی محبت کو چاہ سکے. اتنی اعلیٰ محبت کہ جس وقت سنانا چاہوں کوئی میری سن لے، جس مقصد کے لیے چاہوں وہ مقصد میرا پورا کر دے. تو ہمارے اندر جتنی اعلیٰ درجے کی محبت کی چاہت ہے نا، انسان اس کا جواب ہو نہیں سکتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسانوں سے محبت نہیں ہوتی یا محبت کرنی نہیں چاہیے یا تعلق رکھنا نہیں چاہیے. میں اس کے ساتھ یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کی جو محبتیں ہیں نا، اس میں سے بھی ایک محبت ایسی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے توسط سے یہ واضح کیا ہے کہ انسان کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب کوئی انسان دوسرے انسان سے اللہ کے لیے محبت نہیں کرتا. ہم تو من چاہیے محبت کرتے ہیں، مراد یہ کہ جیسے کسی سے مینٹل ہارمنی ہو تو انسان اس سے محبت کرتا ہے، کسی سے یعنی انسان کا رشتہ ہو، خون کا رشتہ ہے، یا شوہر بیوی کے درمیان جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رشتہ بنایا، دوستوں کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے، تو ہماری تو اپنے سیٹ سٹینڈرڈز ہوتے ہیں نا کہ ہم کسی سے کیوں تعلق رکھیں گے اور کسی سے کیوں تعلق نہیں رکھیں گے، کسی سے محبت میں کہاں تک جائیں گے اور کہاں تک نہیں جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے وہ محبت سب سے زیادہ قیمتی اور اس پر اجر بہت بڑا ہے جو محبت اللہ تعالیٰ کی خاطر کی جائے. کین یو امیجن، ہم اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، ماں باپ سے محبت کا اجر تب ملتا ہے اگر وہ محبت بھی بڑے امبریلا کے تحت ہو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے تحت وہ محبت کے پیمانے اڈاپٹ کیے جائیں. ماں باپ کی محبت میں، بہن بھائیوں کی محبت میں، ساری ہی محبتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی یہ تو نہیں ہے کہ وہ الاؤڈ نہیں ہے، الاؤڈ ہے، لیکن کوالٹی کی جو محبت ہے نا کسی انسان سے بھی، وہ محبت ہے، پیمانہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائے. تو انسانوں سے محبت ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے مطالبہ کیا نا کہ وہ پرائورٹائز کر لیں. آپ نے کہا نا ترتیب دے لیں، نہیں، ترجیح دے لیں. ترجیح دینی ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے اپنے بارے میں یہ کہا تھا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے نا. اور اللہ کی محبت کے لیے بہت بڑی دلیل ہے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 24. آپ بھی آج جا کے دیکھنا چاہیں گے، 10واں پارہ ہے، 24ویں نمبر آیت ہے سورہ التوبہ کی. رب العزت فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے کنبے قبیلے کے لوگ، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہاری وہ تجارت جس کے ٹھنڈا پڑنے کا تمہیں ڈر لگتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے وہ گھر جو تمہیں بے حد محبوب ہے. 5 طرح کے رشتے اور 3 طرح کے وہ چیزیں جس میں انسان کا دل اٹکتا ہے. کون ہے جس کا دل نہ چاہتا ہو کہ اس کا بزنس، اس کی تجارت، اس کا مال بڑھے؟ انسان اپنا مال بڑھانا چاہتا ہے، تجارت کرنا چاہتا ہے، روزی کمانا چاہتا ہے. تو کسی انسان کا مال کمانے سے رغبت رکھنا، محبت رکھنا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طرح سے کوئی انسان اپنا بینک بیلنس بڑھانا چاہتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کوئی انسان اپنے گھر سے محبت کرتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. رشتوں سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں رشتوں سے محبت. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. اگر یہ رشتے تمہیں اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر محبوب ہیں، اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد سے محبوب ہیں، فتربصوا، پھر آپ انتظار کرو، کیونکہ اب آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا. یو آر ریجیکٹڈ. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے ریجیکٹ کر دیتے ہیں جس کی ترجیحات میں پہلی ترجیح پر اللہ تعالیٰ نہیں آتے. حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کا فیصلہ لے آئے. جسٹ امیجن، اگر کسی انسان کی پہلی ترجیح پہ، ٹاپ پریورٹی پہ اگر اللہ کی ذات نہیں ہوتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. اس لیے میں یہ بات آپ سے کہہ رہی ہوں، اور یہ جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سچی محبت کی طرف واپسی، یہ ہمارا مشن ہے، مقصد ہے کہ جدھر کسی سے بھی محبت ہے لیکن لوٹ کے اپنے رب کی طرف آنا ہے. یہ دا ریٹرن ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہی سب سے سچی محبت. یہ محبت کرنا فرض ہے، یہ ہماری آپشن نہیں ہے، صرف پیشن نہیں ہے، یہ شوق نہیں ہے محض، یہ ہمارا ایمان کا تقاضا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو ایمان لائے ہیں نا وہ اللہ سے محبت میں شدید ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو شدت چاہیے اس محبت میں. اب مجھے آپ بتائیں گے پہلے، پھر ہم آگے بات جاری رکھیں گے اور کویسچن بھی لیں گے، کہ آپ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کی ضرورت کو فیل کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے اور یہ ہماری ٹاپ پریورٹی پہ آنی چاہیے؟ اور اصل میں ہے نہیں. ہم یہاں پہ جو اکٹھے ہوئے ہیں نا تو اس لیے کہ ڈفرنس ہے. کہیں اللہ سے محبت ہوتی ہے لیکن کوئی چیز اوپر آ جاتی ہے. اچھا، اور اوپر آنے کی بات جی اکثر اوپر آتی ہے. اچھا، آپ اس کو پتہ کیسے پہچان سکتے ہیں کہ اللہ کی محبت اوپر ہے یا کچھ اور؟ آپ زیادہ خوش رہتے ہیں یا آپ کے اوپر غم کے جذبات حاوی رہتے ہیں، یا آپ غصے میں جلدی آ جاتے ہیں، یا آپ پر امید حاوی آتی ہے یا نا امیدی؟ انسان کے ایموشنز ہیں. ایموشنلی انسان اگر اپنے آپ کو دیکھے تو دیکھیں ایموشن سے بھی تو ہمیں سرنڈر کرنا ہے نا. تو
آپ یہ دیکھیے کہ کسی کی بات ہمیں ہٹ کر جاتی ہے، کر سکتی ہے، کوئی بھی پریشان ہو سکتا ہے، کسی کو غصہ آ سکتا ہے، کسی کی بات کسی کو ہرٹ کر سکتی ہے. جس وقت ہرٹ کرے اس وقت لوٹ کے کہاں جانا ہے، یہ ٹائم ہے جو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہمارے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہماری ذات ہے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس ٹائم پہ ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں یا اس ٹائم پہ ہم اپنی طرف رجوع کرتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو اس وشیس سرکل سے نکل نہیں پاتے، اس نے مجھے یہ کیوں کہا، اس نے ایسا کیوں کیا. ظاہر ہے جہاں ریلیشن ہوتا ہے شکوے شکایات بھی وہیں ہوتے ہیں. تو ایک انسان کے ساتھ اگر کسی نے زیادتی کی ہے آپ بدلہ بھی لے سکتے ہو، اس میں کوئی شک نہیں، معاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے لیے دن میں رات میں ہر وقت 24 گھنٹے آپ اٹھتے ہیں، سوتے، جاگتے، لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، آپ کے ذہن پہ ایک ہی بات اگر حاوی رہتی ہے وہ اللہ کی محبت نہیں ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا نہیں ہے، اپنی ذات ہے. میرا غم، میری پریشانی، میرا فلاں مسئلہ، میرا فلاں مسئلہ، میرا فلاں مسئلہ. اگر آپ صحیح سچے انداز سے اگر اپنا جائزہ لیں گے تو آپ کو پتا چلے گا میں حاوی رہتی ہے، میری پسند ناپسند، میری محبتیں، میری نفرتیں، میرے معاملات، میرے تعلقات، میری زندگی، میرے بچے، میرے اولاد، سب ہمارے تعلقات. ہم نے اس میں سے کسی چیز کو نہیں چھوڑنا. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں بھائی رہو دنیا میں، لیکن جہاں کہیں بھی رہنا ہے رہو میرے ہو کے. تو آپ کہیں سے چوٹ کھاتے، چوٹ کھانے والے نے کیا کرنا ہے؟ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں سکھایا انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے ہیں اور بے شک ہم نے اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے. کل مجھ سے کسی نے سوال کیا صبر کیسے کرتے ہیں؟ جب آپ اللہ کے ہو جاتے ہو تو آپ کو صبر کرنا بھی آتا ہے، جب اللہ کے ہو جاتے ہو تو آپ کو شکر ادا کرنا بھی آتا ہے. تو اللہ کے لیے جینا اور اللہ کے لیے دنیا سے جانا، یہی سب سے بڑی بات ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جیتا وہ ہے جو یہ پہچان جاتا ہے میری زندگی میں سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ کا ہے اور اس دنیا کی سب سے بڑی ہستی اللہ تعالیٰ ہے اور ان سے محبت کرنا فرض ہے. اگر کوئی یہ دل سے مان لیتا ہے نا وہ مومن ہے، جو دل سے مانتا ہے، پھر وہ اس کے لیے اسٹرگل کرتا ہے. لیکن جو یہ کہتا ہے ٹھیک ہے اللہ سے محبت کرنی ہے لیکن دنیا میں بھی تو رہنا ہے، تو اللہ سے محبت کرنے والی بات ایک انفارمیشن ہے اور دنیا میں رہنے والی بات ریالٹی ہے. پھر دنیا والوں کے ساتھ رہنا ہے، پھر دنیا والوں کی طرح رہنا ہے. دنیا میں ہی رہنا ہے، کوئی دنیا سے باہر تھوڑی چلا جاتا ہے. کہ انسان اللہ سے محبت کرے تو وہ زمین پر رہنے کے قابل نہیں رہتا. زمین پر حق ہی ان لوگوں کا ہے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت ہے، جو اللہ والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نہیں کہتے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. تو ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ مان لو کہ اللہ سے محبت فرض ہے، مان لو کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، مان لو کہ وہ ہماری ہر بات سنتا ہے، مان لو کہ وہ ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے، مان لو کہ وہ میرے سارے حالات دیکھتا ہے، مان لو کہ شفا اسی کے ہاتھ میں، مان لو کہ رزق وہی دیتا ہے، مان لو کہ وہ رزق تنگ بھی کر سکتا ہے، رزق کو کشادہ بھی کر سکتا ہے، مان لو کہ ہدایت اس کے اختیار میں، مان لو کہ میری زندگی پر سب سے بڑا حق اس کا. تو مان لیں گے تو آپ مومن ہیں. ماننے کی تو بات ہے. اور ماننا ہی مشکل لگتا ہے. جی اور ماننا ہی مشکل لگتا ہے کبھی کبھی. اصل میں یہ اعتراف کرنا مشکل لگتا ہے کہ میرے دل کے اندر کوئی رکاوٹ ہے. اگر آپ سچے ہو جائیں گے نا اپنے ساتھ اور آپ واقعی اس کی نیڈ فیل کریں گے تو آپ کے سوال، آپ کی ایکسپریشن، آپ کی دل کی فیلنگ بالکل ڈیفرنٹ ہو جائیں گے. تو پہلے تو اپنا انالیسس کرنا چاہیے کہ میں کہاں ہوں. تو جب آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے اور اپنے رب کے ساتھ اپنے ریلیشن کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر دعا کرنے والے کے لیے راستے بھی کھول دیں گے. تو
ارادہ بھی نہیں بنتا نا محبت کرنے کا جب تک انسان ضرورت فیل نہیں کرتا. جب میں ایم فل کر رہی تھی تو ہمارے جو ایڈوائزر تھے ایوری ٹائم جب بھی ان سے ڈسکشن ہوتی تھی، یہ ان کا محبوب مشغلہ تھا. وہ ہم سے کہتے تھے اچھا کوئی بھی سسٹم آف ایجوکیشن ہے اس کے لیے مقاصد کا تعین کیسے ہوتا، ایمز اینڈ آبجیکٹیوز آف ایجوکیشن جو ہے، ہم کسی بھی نظام تعلیم کے مقاصد طے کرنا چاہتے ہیں تو مقاصد کون متعین کرے گا، کیسے ہوں گے؟ تو ہمیں بار بار اسی پہ لے کے آتے تھے. سب سے پہلے سوسائٹی کا نیڈ انالیسس ہوگا، ضرورت کیا ہے، تو ضرورت سے ڈرائیو ہوتے ہیں مقاصد. تو اللہ کی محبت کی ضرورت ہے؟ آپ ضرورت فیل کرتے ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھئے. اگر آپ ضرورت فیل کرتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی کا مقصد بن جائے گا اللہ سے محبت کرنا. پھر اس مقصد کے اچیو کرنے کے لیے آپ ایفرٹ کریں گے. تو اگر آپ ضرورت فیل نہیں کرتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر لیں، یا اللہ مجھے ضرورت، میرے اندر یہ ضرورت پیدا کر دے، کیونکہ وہ تو جو چاہے کر سکتا ہے. تو یہ نا ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں فارمل نہ ہو. جب ہم فارمل ہو کے بیٹھیں گے نا، فارمل ہونے سے مراد یہ ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں جس موضوع پر بات کر کے کہیں پہ میرے اوپر کوئی حرف آ سکتا ہے بہتر ہے نہ بولیں. تو لوگ چپ کر جاتے ہیں، خاموش رہتے ہیں. تو خاموشی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی انسان، مثال کے طور پر آپ اللہ کی محبت کی ضرورت محسوس کرتے ہیں اور آپ خاموش ہیں، تو اس کو میں کیسے ٹرانسلیٹ کروں گی کہ آپ ضرورت محسوس نہیں کرتے؟ آپ کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے کہ کسی کو کیا پتا میں ضرورت محسوس کرتی ہوں یا نہیں کرتی؟ تو ہر کسی نے اپنے لحاظ سے دیکھنا، لیکن ریالٹی کیا ہے وہ تو اللہ جانتا ہے نا، کیونکہ ہم ایک دوسرے کے لیے تو نہیں جیتے، ہم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں نا، اور اللہ کی محبت میں. جی صاحب ان کے سوال سے پہلے پھر میں ایک اور، آپ اس میں پہلا چیپٹر کہتی ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کی فرضیت، اور بات کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت تک لے جانے والے کام. تو وہ کیا کام ہے؟ جب آپ اتنا سنتے ہیں کہ ہاں ترجیح دینے کے بارے میں سوچ لیا، ارادہ کر لیا، چاہتے بھی ہم یہی ہیں، اسی لیے شاید ہم یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی ٹاپ پرائورٹی پہ رکھنا چاہتے ہیں. اب ہم وہ کاموں کا طریقہ کار سیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے کام ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت تک لے جائیں گے، وہ عمل جو کوئکلی ہم ان سٹیپس کی طرف چلے جائیں. دیکھیں ہمارے اسلاف نے اس کے اوپر بہت محنت کی ہے، اور بہت زیادہ محنت کرنے والوں میں حافظ ابن قیم بھی ہیں. اب دیکھیں دنیا میں کتنے ہی لوگوں نے محبت کی ہوگی، کتنے لوگ بہت کچھ جانتے ہوں گے، لیکن کچھ لوگ جو اپنی باتیں لکھ دیتے ہیں نا تو ان کی لکھی ہوئی بات یاد رہ جاتی. انفارچونیٹ جنریشن سے ہیں کہ ہم سونی مائیوال کو جانتے ہوں گے، ہیر رانجھا کو بھی جانتے ہوں گے، محبت کا جب ذکر آئے حافظ ابن قیم کو جانتے ہوں گے بہت لوگ، لیکن کم علمی کی وجہ سے اور یہ جاننے کی وجہ سے وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اللہ سے ایسی محبت کی کہ ہم ان کا تذکرہ جانے. تو جنرلی مجھے ایسا لگتا ہے اعتراف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جنرلی محبت کی بات آئے، عشق کی بات آئے تو ہم اور 2 4 6 نام بتا دیں گے. سچ بتائیں حافظ ابن قیم کا نام سب سے پہلے ذہن میں آیا تھا؟ شکر الحمد للہ کے 3 4 لوگ، لیکن یہ سچائی ہے، یہ ریالٹی ہے کہ، اور نئی بات سوری آپ کے بیچ میں انٹرپٹ کر دی. حافظ ابن قیم جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ 10 کام ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کی طرف لے جاتے ہیں. ان میں سے پہلا کام اللہ کے کلام کی تلاوت ہے. جو تلاوت کرتا ہے نا، اور پھر تلاوت کرتے ہوئے، تلاوت جو ہے نا دیٹ از ناٹ میئر ریڈنگ کہ آپ الفاظ پڑھتے جاؤ جیسے ہمارے یہاں پڑھتے ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں. تو لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے کیا ڈیمانڈ کی ہے، کیا حکم دیا، اپنی رحمت کی کیا بات کی ہے. تلاوت سے جو مراد عرب لیتے ہیں اس میں سمجھنا بھی شامل ہے. ہمارے یہاں جو تلاوت سے مراد لی جاتی ہے کہ آپ صرف الفاظ سن لو جس میں پتہ نہ چلے. تو مجھے ایک وہ بڑا سچا واقعہ یاد آ گیا. ابھی تھوڑا سا پہلے کی بات ہے، کویت میں
ایک کنسٹرکشن کمپنی میں کسی نے یعنی کویت گورنمنٹ کی طرف سے ہاؤسز بننے تھے کوئی 800 ہاؤسز، تو پاکستانی کمپنی کو بھی کنسٹرکشن کا ٹھیکہ مل گیا. تو پاکستان سے بڑے پیمانے پہ ظاہر ہے کہ 800 گھر بنانے ہوں تو کافی لیبر کی ضرورت ہوتی ہے، اور جلدی گھر دینے بھی تھے، تو کافی بڑی تعداد تھی پاکستانیوں کی جو وہاں پہ گئی. تو اسی عرصے کے دوران رمضان آ گیا. جب رمضان آیا تو گورنمنٹ جو ہے جیسے ہمارے یہاں تو جس کا جی چاہے اپنے گھر میں کوئی تراویح پڑھانی شروع کر دے یا مسجد میں بھی پڑھانی شروع کر، کوئی سسٹم نہیں ہے کہ کوئی ڈیپیوٹ کرے گا گورنمنٹ کی طرف سے. لیکن عرب کنٹریز میں ایسا نہیں ہے، کوئی شخص خود سے خود تراویح نہیں پڑھا سکتا جب تک کہ سرٹیفائیڈ نہ ہو. کوئی شخص خود سے قرآن نہیں پڑھا سکتا جب تک کہ سرٹیفائیڈ نہ ہو. خیر ایسا تھا کہ گورنمنٹ کی طرف سے پہلے دن بھی کوئی نہیں آیا، دوسرے دن بھی نہیں آیا، اور تیسرے دن بھی نہیں. تو ایسا کیا انہوں نے کہ جب تک کوئی آ نہیں جاتا اس وقت تک کوئی بھی جو حافظ قرآن ہے وہ ہمیں تراویح پڑھا دے. تو حافظ قرآن نے تراویح پڑھانی شروع کی. تو ہمارے یہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ لوگ یعنی ایسی جگہ پہ تراویح پڑھنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں جہاں لوگ جلدی قرآن کمپلیٹ کر دیں. تو وہ صاحب ایسے تھے جنہوں نے بہت تیزی کے ساتھ تلاوت کر کے تو تراویح ختم کروا دیتے تھے. 5ویں رات تھی جب گورنمنٹ کی طرف سے جو فرد آیا، ایسے وقت پہنچا جب کہ تراویح ہو رہی تھی. اس نے تراویح اسی امام کے پیچھے پڑھی. جب تراویح ختم ہو گئی تو اس کو بلوایا اور کہنے لگا کہ ابھی ابھی جو ٹرین تم نے چلائی ہوئی تھی، کس نے تمہیں اجازت دی کہ تم یہاں پہ لوگوں کو اللہ کی کتاب سے بھگا دو، کہ وہ اللہ کی کتاب سے کچھ سمجھنے کے قابل نہ؟ یہ بتاؤ تم نے حفظ کہاں سے کیا؟ اس نے بتایا پاکستان کے فلاں علاقے سے کیا. اس نے کہا کیا تم ان الفاظ کا مطلب جانتے ہو؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا اس میں کیا ہے. اس نے کہا آج کے بعد اگر تم نے کہیں دوبارہ کبھی تراویح پڑھانے کی کوشش کی رہی تو میں پولیس کو بلوا کے تمہیں قید کروا دوں گا، جیل میں ڈلوا دوں گا. تم وہ لوگ ہو جنہوں نے اللہ کی کتاب سے محبت باقی نہیں رہنے دی. تو میں تلاوت کی بات اس حوالے سے کر رہی ہوں کہ جو تلاوت کر رہا ہے جو سن رہا ہے دونوں کو ہی نہیں پتا کیا کہا، اور اندھا دھند لوگ سنتے جا رہے ہیں، اندھا دھند لوگ پڑھتے جا رہے ہیں. یہ تلاوت مراد نہیں، اس سے اللہ کی محبت نہیں ملتی. اللہ کی محبت کے لیے کم از کم یہ پتا ہو ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے. کیفیت ہی بدل جاتی انسان. اس میں جو تلاوت کر کے انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ ہوتا ہے، بغیر جانے بوجھے انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں سب سے پہلا کام تلاوت کرنا ہے، دوسرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا علم ہے، تیسرے فرض نمازیں، اور چوتھے نوافل کی ادائیگی. اور اسی طرح سے جیسے وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس کائنات میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یعنی صنائی ہے اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بلیسنگز ہیں، ان بلیسنگز پر غور و فکر کرنا. تو یہ بیسک کام ہیں جن میں سے ایک کام میں ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، نوافل. اب یہ فرض ہے نا، فرض کے بعد نوافل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب یہ محبت کیسے ہوتی ہے؟ اسباب میں سے ایک سبب کی بات کر رہے ہیں. لا یزال عبدی یتقرب الیہ بالنوافل، میرا بندہ برابر نفل عبادات کے ذریعے سے میرے قربت تلاش کرتا رہتا، میرے قریب ہونے کی کوشش کرتا رہتا، حتیٰ کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، جب بندہ برابر نفل عبادات کے ذریعے سے میرا قرب تلاش کرتا رہتا ہے تو
نفلی عبادات کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں پھر ریلیشن شپ کیسا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کان اس کے ہیں، بندے کے کان ہے نا، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، یعنی وہ کانوں سے وہی بات سنے گا جو مجھے پسند ہوگی. اور یہ نہیں ہے کہ اس کو بہت محنت کرنی پڑے گی، یعنی وہ وہی بات سننا چاہے گا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگی. اور وہی بات، یعنی آنکھیں اس کی ہیں لیکن میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، یعنی اس کے لیے مشقت نہیں ہوتی، وہ اپنی آنکھوں سے وہی دیکھتا ہے جو یعنی میں دیکھنا پسند کرتا ہوں، اور ہاتھوں سے وہی کام کرتا ہے جن کاموں کو میں پسند کرتا ہوں، اور پاؤں اسی طرف چل کے جاتے ہیں جن کو میں پسند کرتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نفلی عبادات ایسی ہیں جن کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے. اسی طرح سنتوں سے محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے، جیسے آپ نمازوں میں سنتیں پڑھتے ہیں، جیسے فجر کی نماز سے پہلے کی سنتیں ہیں، جیسے آپ ظہر سے پہلے سنتیں پڑھتے ہیں یا ظہر کے بعد سنتیں پڑھتے ہیں. یہ سنتیں بہت قابل قدر ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ویلیوبل ہیں، اور اس کی وجہ سے اگر کوئی اس کو دل کے یقین کے ساتھ پڑھے تو اسے اللہ سے محبت ہو جاتی ہے. اور صرف یہی سنتیں نہیں، رسول اللہ کی جو سنتیں ہیں ان سے محبت کرنے والے سے اللہ تعالیٰ بھی محبت کرنے لگتے ہیں. تو اللہ سے محبت کرنے کے بے شمار اسباب ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت اسباب ہیں، لیکن اللہ کی شکر گزاری ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جاتی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں، مثال کے طور پر آپ کا کوئی بہت پیارا دور دیش سے آیا، آپ کے لیے کوئی تحفہ لے کے آیا ہے، تو آپ امیجن نہیں کر سکتے یہ مجھے اتنا قیمتی تحفہ دے سکتا ہے، اور آپ اسے کہتے ہیں اچھا سمجھ نہیں آتی کہ میں اس تحفے کا کیا کروں. تو آپ جو ہے وہ آپ کی آنکھوں میں سم ٹائمز آنسو آ جاتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی جذبات کا اظہار کیسے کریں. تو آپ کا دل جو ہے نا وہ بول اٹھتا ہے، اور آپ جب زبان سے شکریہ ادا کرتے ہیں تو وہ محض الفاظ نہیں ہوتے، وہ دل کے جذبات کا اظہار ہوتا ہے. دل نے یقین کیا کہ کسی نے محبت کی وجہ سے میرے لیے اس تحفے کو پسند کیا. تو کسی کی محبت کا، کسی کی عطا کا جب ادراک ہوتا ہے نا، اس کی وجہ سے انسان جب اعتراف کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، تو یہ شکر گزاری اتنی بڑی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. آپ اللہ کی کتاب میں دیکھیے، سب سے پہلی آیات الحمدللہ رب العالمین، پہلی بار اللہ کے نام کے بعد الحمدللہ، تمام تعریفیں بھی اور شکر بھی اللہ کی ذات کے لیے. تو یہ شکر گزاری اتنی بڑی چیز ہے، اس کی وجہ سے انسان کے جو دل میں چھپی بات ہے نا وہ باہر آ جاتی ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے کوئی چیز کتنی محبوب ہے، کسی دنیا کی عام چیز، کوئی شخص کتنا محبوب ہے، جب انسان اس کو جان لیتا ہے نا تو یہ محبت پھر اپنے تک نہیں رہتی، دوسرے تک بھی پہنچ جاتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے. جب انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اسے یعنی اپنی محبت میں آگے بڑھاتے ہیں. تو یہ اللہ کی محبت کے میں آگے بڑھانے والے اسباب میں سے ایک سبب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ رسول اللہ کی وہ حدیث بھی آپ کو بتاؤں اور آپ سے ایک وعدہ بھی لوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا ویلیویبل ہے. لیکن دیکھیے ہم جس وقت الحمدللہ کہتے ہیں، کیئرلیسلی کہیں اور کیئرفلی کہیں، دونوں ایک طرح کا معاملہ نہیں ہوتا. جب انسان کسی چیز کا احساس کرتا ہے نا، جب اس کا دل یقین کرتا ہے کہ یہ میرے اوپر اللہ کا انعام ہے، پھر وہ الحمدللہ کہتا ہے دل سے، یہ چیز محبت میں اضافہ کرتی ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ویلیو کرتا ہے،
زمین اور آسمان کی جگہ بھر جاتی، اعمال نامہ بھر جاتا ہے جو الحمدللہ کہتا ہے۔ الحمدللہ کہنا اتنا بھاری عمل ہے، اور واقعتاً الحمدللہ کہنے والے جو ہیں وہ اللہ کی محبت تک پہنچ جاتے ہیں، دل سے الحمدللہ کہنے والے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ استاد کوشچن لے لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم استاذہ۔ اچھا، ہمارے ہاں پاکستان میں بیسیکلی کلچر ایسا ہے کہ اسٹارٹ سے ہی بچے کی تربیت میں ڈالا جاتا ہے کہ ڈرو اللہ تعالیٰ سے، کوئی بھی کام ہو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، اللہ تعالیٰ ڈانٹیں گے، کبھی بھی موٹیویٹ نہیں کیا جاتا کہ یہ کام کرو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا نہیں سکھایا گیا۔ اسٹارٹ سے ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اور وہی جہنم اور جنت، ہمیشہ جہنم کے ڈر سے ہی ہمارے میکسیمم عمل ہوتے ہیں اس سے بچنے کے۔ کبھی بھی جنت میں جانے کی، اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کے لیے کبھی ہمارا کوئی عمل اس طرح سے پیور ہوا ہی نہیں ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو بیسیکلی ڈفرینشیٹ کیسے کریں کہ ہم کس راہ پر چل رہے ہیں، ویدر ہم ڈر کے چل رہے ہیں کوئی کام کر رہے ہیں، یا ہم واقعی ہی اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے، اللہ تعالیٰ کے محبت کے لیے وہ سب کر رہے ہیں۔ پہلی بات جو آپ نے کہی نا کہ ہماری سوسائٹی میں اللہ تعالیٰ سے خوف دلایا جاتا ہے اور خوف زدہ کر کے کام کروایا جاتا ہے۔ ٹیررزم ہے نا، چھوٹے پیمانے پہ بھی بڑے پیمانے پہ بھی، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے لیے بھی ایک راستہ ایسا اڈاپٹ کیا جاتا ہے جو دراصل وہ بھی علم کی بنا پر نہیں، ورنہ خوف، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خوف رکھنا بھی عبادت ہے، لیکن یہ وہ خوف نہیں ہے جو مطلوب ہے۔ دیکھیں، ایک خوف ہے جو محبت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ کیا جس سے ہم محبت رکھتے ہیں اس سے خوف نہیں کھاتے کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت نہیں سکھائی جاتی، خوف دلایا جاتا ہے، اس لیے کہ ہماری سوسائٹی میں لوگوں نے اس علم کو سیکھا ہی نہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اہل خاندان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے گھر والوں کو برکت دے، سوسائٹی کے افراد کو بہت برکت دے، لیکن آپ اپنے ارد دیکھتے ہیں تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ آپ کا اسکول اللہ کی محبت سکھاتا ہے، آپ کی یونیورسٹیاں سکھاتی ہیں، آپ کے خاندان سکھاتے ہیں، معاشرے کے افراد سکھاتے ہیں۔ آپ اگر ارد گرد اپنے جائزہ لینا چاہیں کون ہے جو اللہ کی محبت سکھاتا ہے، تو آپ کو فیل ہوگا یہ تو مسنگ ہے، تو پوری سوسائٹی میں مسنگ ہے۔ دیٹس وائی، یعنی یہ ہے کہ کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے بھی کہ نہیں۔ اب آپ جاننا چاہتی ہیں کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے، یہ جاننا چاہتی ہیں؟ جی، اللہ سے محبت کے پیمانے ہیں۔ ہم جس سے محبت کرتے ہیں نا، اس کی پسند ناپسند کو میٹر کرتے ہیں، اس کے ناپسندیدہ کام ہم کرنا نہیں چاہتے۔ ایک ماں اپنے بچے سے محبت رکھتی ہے تو اس کے لیے وہ ایسا کھانا نہیں بنانا چاہتی جو اس کو پسند ہی نہ آئے، وہ چاہتی ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے وہ بناؤں جو انہیں پسند آ جائے۔ بے شک بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو وہ چیزیں نہیں پسند آتی جو ان کے لیے ان کی صحت کے اعتبار سے اچھی ہوتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں، شوہر بیوی کی محبت ہے نا، اگر دونوں ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں تو ایک دوسرے کے ناپسندیدہ کام نہیں کرنا چاہتے۔ اسی طرح سے یعنی جہاں کہیں بھی محبت ہوتی ہے نا، دو لوگوں کے درمیان جہاں کہیں محبت ہے، وہ محبت کا تقاضا ہے کہ پھر پسند ناپسند کا خیال رکھا جائے۔ تو آپ کتنی محبت کرتے ہیں، اللہ کی پسند کے کتنے کام کرتے ہیں، یہاں سے پتہ چلے گا۔ اللہ کی ناپسند کے کتنے کام کرتے ہیں، یہاں سے پتہ چلے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے کتنے کام کرتے ہیں، اپنے دل کی خوشی کے لیے، دوسروں کی خوشی کے لیے کتنے کام کرتے ہیں۔ یہ پیمانے ہیں نا، آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کی ترجیح پہ پہلے نمبر پر کون ہے، آپ کس کا، جب بھی کوئی مشقت آئے، مصیبت، پریشانی، اچھا آپ جب بیمار ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ ہائے امی۔ نارملی لوگوں کے ذہن سے، زبانوں سے یہ نکلتا ہے امی۔ ماں کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہے جس کی وجہ سے کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ ہائے امی نہیں کہہ سکتے۔ ماں سے محبت کو ایسی چیز ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو نہیں چاہتے، لیکن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شدید محبت رکھتے ہیں انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی یاد آتا ہے۔ اچھا،
آپ یہ دیکھیے کہ جیسے خوشی میں نارملی خوشیاں انسان اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہے. خوشی میں کتنے کم لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں، ہمارے کسی شاعر نے کہا، مومن خدا کو بھول گئے اضطراب میں، کہ جب اضطرابی حالت آتی تب اللہ بھول جاتا ہے، جب خوشی آئے تب اللہ بھول جاتا ہے، جب کوئی مصیبت آئے تب اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے. کہ مصیبت میں یاد رکھتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں رکھتے. تو یہ پیمانے ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا انویسٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. جیسے ایک ماں انویسٹ کرتی ہے ٹائم اپنے بچے پہ، وقت لگاتی ہے، اپنی صلاحیتیں لگاتی ہے، اس کو سکھاتی ہے، اس کو لینگویج نہیں سکھاتی، اس کو کپڑے پہننا نہیں سکھاتی، کھانا کھانا نہیں سکھاتی، اس کو جتنا اس کے پاس علم ہے وہ علم نہیں دیتی. اور اسی طرح جس کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہے وہ محبت بھی سکھاتی ہے، تربیت بھی کرتی ہے، لیکن بہت کم مائیں. تو ماں کا کتنا وقت، کتنی صلاحیتیں لگتی ہیں، پھر کتنا مال لگتا ہے بچے پہ، کہ بچوں سے، اولاد سے محبت ہے تو اولاد کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا. جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کی خاطر تو انسان سب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو آپ پہچاننا چاہتے ہیں، یہاں سے پہچانے کہ میں اللہ تعالیٰ کی خاطر، یہ آپ جا کے سوچئے گا، یہ وقتی جواب نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی خاطر کیا کر سکتی ہوں، کیا کچھ اپنا سکتی ہوں، کیا کچھ چھوڑ سکتی ہوں. یہ میرا لائف سٹائل، میری زندگی ہے. اس زندگی میں کتنے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے کرتی ہوں، کتنے کام ہیں جو اپنے لیے کرتی ہوں، کتنے کام ہیں جو ماں باپ کے لیے یا سوسائٹی کے لیے کرتی ہوں. آپ کو خود ہی جواب مل جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کا ریلیشن کیسا ہے. تو ریلیشن شپ کے پیرامیٹرز ہوتے ہیں، جیسے انسانوں کے ساتھ تعلقات کے پیرامیٹرز ہیں، اسی طرح سے یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت کے بھی پیرامیٹرز ہیں. آگے دیکھیے کہ عید آتی ہے نا، تو لوگ عید پہ اکٹھے عید منانا چاہتے ہیں. تو نارملی خاندانوں میں یہ ہوتا ہے کہ پہلا دن جو ہے وہ تو ان لاس میں، اور دوسرے دن امی کے گھر میں. تو جہاں پہلے دن کوئی بہو اپنے گھر سے نکل کے امی کے گھر جانا چاہے تو سارے اہل خاندان کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں. یعنی لوگ اچھا نہیں فیل کرتے ہیں نا کہ اچھا ٹھیک ہے، خوشی کا موقع تھا، اب یہ خاندان ہے، یہ فیملی ہے، یہاں سے نکل کے کوئی کہیں اور چلا جائے تو لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، محبت کی وجہ سے. اور یہ پیمانے ہیں جہاں سے لوگ دیکھتے ہیں کہ کس کا تعلق کہاں زیادہ مضبوط ہے. تو اسی طرح سے اللہ سے محبت کے پیمانے ہیں، ان پیمانوں سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ہماری محبت کیسی ہے. جی جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد جی، میں 2 کوشچن کرنا چاہوں گی آپ سے. ایک تو ایز اے مدر، اور دوسرا سوال میرے بیٹے کی طرف سے ہے. تو جیسے کہ الحمدللہ جو مدرس اسلام کو پریکٹس کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور بچوں کو بھی کوشش کرتی ہیں کہ وہ چلیں دین کے راستے پر، لیکن بچے نماز بھی پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، باقی بھی قرآن کی تلاوت بھی ہے اور باقی بھی نیکی کے کاموں میں کوشش ہے، لیکن اللہ اورینٹیڈ لائف نہیں ہے. یعنی مجھے لگتا ہے کہ اس کی وجہ ظاہر ہے پیئر پریشر بھی ہوتا ہے، سوشل میڈیا کی بہت زیادہ انوالومنٹ آئی تھنک ہے. تو وہ خواتین یا وہ پیرنٹس جو کہ خود پریکٹس تو کرتے ہیں لیکن ان کے بچوں کو بھی وہ چاہتے ہیں کہ پریکٹس کرے دین کو، بچے بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک یعنی کھینچا تانی کی کیفیت ہے کہ دین کے راستے پہ اللہ اورینٹیڈ لائف یا رسول اللہ کے سنت کے مطابق زندگی گزارنا، یا وہ کلچر جو کہ یورپین کلچر ہے اور جس سے ساری یوتھ افیکٹ ہوئی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کو بھی. تو اس بیلنس کو کس طرح سے مینٹین کیا جائے، وہ بہت مجھے اس کی تکلیف ہے کہ کس طرح سے وہ ایک ماں جو یا ایسے والدین جو چاہتے ہیں کہ بچے دین پہ چلیں، بچے چلنا چاہتے ہیں لیکن نہیں چل پاتے. اور دوسرا کوشچن، جیسے آج صبح میرے کا جواب پہلے، جی پھر اس کو بتا دیں. دیکھیں سیدہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ انہیں لے کر رسول اللہ کے پاس آئی تھی. یہ میرا بیٹا ہے، 10 سال کا ہے، لکھنا جانتا ہے، آپ کی خدمت کرے گا. سیدہ انس بن مالک کی والدہ کتنی فیوچرسٹک تھیں.
उन्होंने चाहा कि मेरा बेटा अल्लाह से मोहब्बत करे और उसकी ज़िंदगी जो है वैसी हो जाए जो अल्लाह ताला को पसंद है। तो उन्होंने उस शख्स का इंतखाब किया जो सबसे बेहतरीन तरबियत कर सकता है कि मेरा बेटा उनका खिदमतगार बनेगा। अब सईदा अनस की वालिदा की सिलेक्शन थी, रसूलुल्लाह से रिक्वेस्ट थी, रसूलुल्लाह ने उन्हें अपने पास रखा। 10 बरस का साथ था। 8 बड़े रावियाने हदीस में एक सईदना अनस बिन मालिक भी है। तो एक माँ ने जब ये चाहा कि मेरा बेटा जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला का पसंदीदा लाइफस्टाइल इख्तियार करे, तो उसने अपना बेटा अल्लाह के रसूल को दिया। हम अपने बच्चे किसको देते हैं? प्रॉब्लम यहां पे है, हम अपने बच्चे उनको देते हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला से भगाते हैं। तो हम कहते हैं कि वो अल्लाह के रास्ते पे आए, खींच खींच के लाते हैं, और वो उन्हें भगा भगा के किसी और तरफ ले जाते हैं। तो बच्चे बेचारे जो है ना वो ऐसी कैफियत में है, ईमान मुझे रोके है तो खींचे मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। क्या करें बच्चे? ये तो सूरत हाल हमने पैदा की, और ये हम सब माँ बाप हैं जो चाहते थे कि हमारे बच्चे आला तालीम याफ्ता हो जाएं, ज़्यादा अच्छी डिग्रियां ले लें, और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से दुनिया को बरतने के काबिल हो जाएं। दीन हम उन्हें सिखा लेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ऐसी चीज़ें सीख गए कि फिर ईमान वाली माएँ तड़पती ही रह गई, क्योंकि वो उस मैदान में अकेली है, जबकि दूसरी तरफ का कला है जो बहुत मजबूत है, जत्था है मजबूत, तो वो जत्था खींच के ले जाता है। प्रॉब्लम ये, अब मां क्या करे? एक तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौबा करने की जरूरत है, दूसरे दोस्तियां बदलने की जरूरत है, जो कि है काफी टफ का। सजदों में अल्लाह सुब्हानहू तआला से बच्चों की दोस्तियों के लिए दुआ करने की जरूरत है कि या अल्लाह इन्हें अच्छे दोस्त दे दे, और ऐसे फोरम्स बनाने की जरूरत है जहां पे बच्चे इकट्ठे हों, बच्चों की एक्टिविटीज रखी जाए, मिल के बच्चों के लिए कोशिश करें। ये अल्टरनेट एफर्ट है कि हम मिल के अपने बच्चों को बचाने के लिए कोशिश करें। लेकिन फिर भी जब तक वो ऐसे इदारों में पढ़ेंगे जहां अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत तो नहीं सिखाई जाती। मैं एक माँ की बात आपके सामने रखना चाहती हूँ। एक दर्द दिल रखने वाली माँ है, एक खातून मुझे कहने लगी कि हम लोग यूएसए गए, ये पिछले साल की बात है, कहने लगे हम यूएसए गए तो मेरे बच्चे मेरे साथ थे। मैंने उन्हें कहा कहाँ जाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा हमने हॉलीवुड जाना है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जहाँ पे सारा अमेरिका दिखा रहे हैं वहाँ पे हॉलीवुड भी दिखाते हैं। कहती है कि मेरे तो काया उस दिन पलटी जिस दिन मैं बच्चों को हॉलीवुड लेके गई। कहते हैं मुझे पता चला इनकी तारीख भी यही, इनका जोग्राफिया भी यही, हर कैरेक्टर को ऐसे था जैसे कोई अपने बाप दादा से भी मोहब्बत नहीं करता। कहते उनके लिए उस इलाके की एक एक ईंट से ये पूरे तरीके से शनासा थे, और एक एक कैरेक्टर से, और उनकी खुशी दीदनी थी कि वो किसी भी जगह पे, कहते मैं उन्हें उम्रा करवाने लेके गई, मैं उन्हें जगह जगह लेके गई, लेकिन कहीं वो खुश नहीं हुए हॉलीवुड के माँ सिवा, कि वहां गए उन कैरेक्टर से मिले जो उन्हें पढ़ाए जाते हैं, जिनके साथ उनका रिलेशनशिप जोड़ा गया। तो कहती है कि उसके बाद उस खातून की यानी कैफियत इतनी बदली, हालांकि वो कोई बहुत ज्यादा रिलीजियस नहीं थी, लेकिन कहती है कि मुझे मेरे अंदर से अल्लाह सुब्हानहू तआला का एक ताल्लुक जागा कि मैंने अपने बच्चों को बचाना है, मैं जिस तरह भी हो इन बच्चों को बचा लूं। लेकिन बच्चे कहीं और निकल चुके। अब बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो आप उन पर जबर भी नहीं कर सकते, उनकी सोचें, उनका पैशन, उनके ख्वाब, उनका सब कुछ बदल गया। सच एक ख्वाब बनाते भी तो पेरेंट्स ही है ना। बीइंग अ पेरेंट हमें लगता है वो सोसाइटी से कट ऑफ हो जाएंगे। बीइंग अ पेरेंट मैं उनको कहाँ भेजूँ फिर?
اگر ایسی یونیورسٹیز میں نہیں بھیجوں، اعلیٰ تعلیم نہیں دلواؤں، وہ اپ ڈیٹڈ اسکلز نہیں سیکھیں، وہ نیٹ ورکنگ نہیں سیکھیں، وہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ، یعنی مطلب شاید ہم بینگ اے پیرنٹ بہت کنفیوز ہے. ہم یہی تو بنانا چاہتے تھے ان کو کامیاب بزنس مین، نیٹ ورکنگ اچھی کر سکتے ہو. مجھے لگتا ہے کہ جس وقت پہ پیرنٹس یہ سوچتے ہیں نا، وہ اندازہ نہیں کر سکتے، اس دور میں نہیں اندازہ کر سکتے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ کیا بیتے. انہیں لگتا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں، دین تو ہم سکھا لیں، یہ مشکل نہیں، کیونکہ بچے اس وقت چھوٹے ہوتے ہیں اور اس وقت وہ کہنا بھی مان رہے ہوتے ہیں، اس وقت وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اس وقت ان کے رویوں میں وہ تبدیلی بھی نہیں ہوتی. وہ تو قطرہ قطرہ کر کے جو اندر سرایت کر جاتی ہے نا، وہ تو رفتہ رفتہ پتہ چلتا ہے. ہمیں تو اثر کیا کہ ہوا؟ ہمیں سوسائٹی سے سوری کوشچن آپ کا، لیکن میں نے تھوڑا ڈرائیو کر لیا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم سب کو یہ ڈال دیں تو سوسائٹی سے کٹ آف ہو جائیں گے. ان کو کون ایکسیپٹ کرے گا؟ یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے. یہ تو یہی ریزن تو ہے جس کی وجہ سے پیرنٹس جو ہیں وہ اتنا بڑا سودا کر لیتے ہیں. تو سوسائٹی سے جس وقت بچے کٹ آف تھے، جس وقت یعنی لوگوں کو یہ فیل ہو رہا تھا کہ ہمارے بچے کیا بڑے کیا، وہ سوسائٹی کے اندر اب ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا. آپ کو یاد ہوگا جب رسول اللہ لاک ڈاؤن میں تھے، جب آپ سے سوشل بائیکاٹ ہوا، جب آپ شیب ابی طالب میں تھے، آپ کے پاس بچے بھی تھے بڑے بھی تھے، تو سارے سوسائٹی سے جو کٹ آف ہوئے تھے تو بیئر تو کرنا ہی پڑتا ہے. لیکن نیچرلی پیرنٹس آپس میں نہیں بیٹھتے، حل نہیں ملتا. پیرنٹس کو آپس میں بیٹھ کے ایسی نشستیں کرنے کی ضرورت ہے، تو پھر آنے والے جو پیرنٹس ہیں نا ان کا فائدہ ہو جائے گا. استاد صاحب، ابھی جس طرح سے کچھ عرصہ پہلے ہم ملیشیا میں تھے، وہاں پہ بہت زیادہ یوتھ انوالو تھی ایک کانفرنس میں. اچھا، وہ جو یوتھ تھی، مجھے بھی اچانک کلک کیا، وہ سارے آلموسٹ ان میں سے ہوم اسکولرس تھے. وہ گیمس میں ہمارے بچے کو گیمس سوچ بھی نہیں سکتے، فزیکل گیمس جس طرح سے ان میں انوالو تھے. دا اپ برنگنگ، فائل، لینگویج، پورے دنیا سے اسکالرس اکٹھے ہوئے تھے اور وہ پوری دنیا کے اسکالرس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے تھے، پوری دنیا کے اسکالرس کو الگ الگ انٹرٹین کر رہے ہوتے تھے. پھر ان کی جو ایک اتنی بڑی کانفرنس میں اتنے بڑے پیمانے پہ لوگ اکٹھے ہوئے تھے، ان میں سے آلموسٹ ہم پرسنلی بہت سارے لوگ کو جانتے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو بھی اسکول نہیں بھیجا. بٹ ہاں، ان کے پاس ایک آلٹرنیٹ فل پلان تھا جس پہ انہوں نے ان بچوں کی ٹریننگ کی ہوئی تھی. اور اتنے ان کی نیٹ ورکنگ، ہمارا بچہ چاہے ون آف دا ٹاپ اسکول سے بھی پڑھا ہونا تو وہ اتنی کمال نیٹ ورکنگ نہیں کر سکتا جو میں نے وہاں ایکسپیرینس کیا. اچھا، صرف نیٹ ورکنگ نہیں تھی، اگر آپ دیکھیں تو خدمت کرنے میں وہ اس قدر آگے تھے. یعنی ان کی لینگویج اتنی شستہ تھی، ان کی سکلز اتنی اچھی تھی. اور پھر یہ کہ جتنے اسکالرز آئے ہوئے تھے ان کے لیے یعنی ایک ایک چیز پہ ان کی ڈیوٹی تھی. ان کے سامان وغیرہ ہوٹل میں رکھوانا، ان کی ضروریات کی چیزیں انہیں فراہم کرنا، پھر ڈیلی ان کی لانڈری کیسے کہاں جائے گی. تو چونکہ ہم کسی آئی لینڈ پہ تھے تو وہاں سے یعنی کپڑے واش ہونے کے لیے، پریس ہونے کے لیے کسی دوسری جگہ پہ جاتے تھے، تو وہاں سے سب چیزیں اکٹھی کر کے پہنچوانا. تو بچے ایسے خدمت کر رہے تھے اور مطلب مجھے یہ فیل ہوا کہ یہ ریئل بچے ہیں. اور باقی جو تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، تہجد کے بعد گیمس بھی کر رہے ہیں، فجر ناشتے کے بعد پھر کسی اور گیم پہ جا رہے ہیں، یا ہارس رائڈنگ پہ جا رہے ہیں، سوئمنگ پہ جا رہے ہیں، دیر از اے لاٹ آف ہائکنگ پہ جا رہے ہیں. پھر سارا دن سارے لوگوں کو انٹرٹین بھی کر رہے ہیں اور رات کو 12-1 بجے بھی اویلیبل ہے. اور پرسنالٹی وائز، کمیونیکیشن وائز ہمارے بچوں سے 1000 گنا تگڑے بچے. تو ایسا نہیں ہے، شاید ہمارا پاکستان کا جو اورا ہے نا وہ بالکل بدل گیا ہے. پھر ایک چیز جو ہم نے بہت زیادہ ایکسپیرینس کی، آپ کے سوال سے مجھے خیال آیا، ملیشینز جو ہیں، دیکھیں وہ آپ ان کے لباس پہ نہ جائیں، لیکن آلموسٹ ہم نے جب ان کے درمیان وزٹ کیا تو فیل یہ ہوتا تھا کہ ان کے درمیان وہ جو ڈفرینشیٹ، کیونکہ اتنی نیشنز ایک جگہ پر رہتی ہیں، چائنیز بہت زیادہ ہیں، بدھسٹ ہیں، پھر مسلمان بھی ہیں، اوور آل مسلمان کنٹری ہے. اچھا، کچھ بھی ہے نا، جینوئنلی بچی کو آپ یہ مسلم ہے یا نان مسلم ہے، اس کے پاس چاہے اس نے ٹائٹ پینٹس پہنے ہیں، شرٹس پہنے ہیں، بٹ وہ ہیڈ اسکارف ضرور لیتی ہے. ایک چھوٹا سا ہیڈ اسکارف ہوتا ہے.
پھر وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے نماز ضرور پڑھتے ہیں، اور نماز سے محبت دلانے کے لیے ان کی سوسائٹی نے ایفرٹ کی ہوئی ہے، ان کا اسکول ایفرٹ کر رہا ہے، ان کے پیرنٹس ایفرٹ کر رہے ہیں، ان کا جو لیجسلیشن کا سسٹم ہے وہ سارا کا سارا ایفرٹ کر رہا ہے، لیکن امپوز نہیں ہے. علم، ایمان، عمل، دعوت کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ رسپیکٹ، ادب ہر جگہ آپ کو ان کے، جیسے آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ ہمارے ڈفرینٹ سلوگنز ہوتے ہیں، تو آپ کو سلوگنز پہ نظر آتا ہے، اس کا اثر ان کے بچوں پہ نظر آتا ہے. میں نے پہلے بھی بہت دفعہ ڈسکس کیا، ہم کوالالمپور کے ایئرپورٹ پہ پہنچتے 6 گھنٹے کا لے اوور تھا، ہم نے 6 گھنٹے رکے، پھر پرمس کے لیے فلائٹ لے لی تھی. 6 گھنٹے آپ کو پتہ ہے جب آپ ایئرپورٹ پہ رکے ہوئے ہیں تو ہمارے جیسے لوگوں کا یہی مشغلہ ہوتا ہے کہ چلو مسجد چلتے ہیں. تو ہم مسجد چلے گئے، تھوڑی دیر نوافل ادا کیے، پھر تھوڑا سستانے کے لیے لیٹ گئے. پوری رات ایسا ہوتا رہا کہ مختلف لوگ آتے رہے، اور وہ آتے تھے اور وہ ڈفرینٹ لباس جس بھی گلیے میں ہوتے تھے، اور بہت فائنلی لباس ہینگ ہوتے تھے. وہ آ کے 3 لباس پہنتی تھی، ینگ لڑکیاں لباس پہن کے وہ نماز ادا کرتی تھی، اور پھر کوئی آرام کر رہا ہے، کوئی بیٹھا ہے، کوئی میک اپ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، آدھی رات تک یہ سب کچھ چل رہا ہے. فجر سے تقریباً پونا گھنٹہ پہلے مجھے سم لینی تھی، اور میں نے وضو دوبارہ کرنا تھا. میں نکل گئی مسجد سے، میں نے سم لی، میں نے وضو کیا. مجھے یہ تھا کہ جیسی فجر ہوگی تو میں نماز ادا کر کے تو ہماری فلائٹ کا اگلا ٹائم ہو جائے گا. میرے لیے اتنا حیرت انگیز ایکسپیرینس تھا کہ جب میں فجر کے وقت وہاں پر آئی ہوں تو پوری مسجد جو کہ 8-10 لوگوں سے صرف تھی، اس وقت کھچا کھچ بھری ہوئی تھی تمام نوجوانوں سے. اور مسجد کے باہر رش، جس طرح یہ بچے جگہ نہیں ملی تھی یہاں پہ آ کے بیٹھ گئے، باہر رش. ادھر سے مردوں کی مسجد ہے، سراؤ اسے کہتے ہیں وہ لوگ، سراؤ ان کی سراؤ بھری ہوئی ہے، باہر تک سراؤ بھری ہوئی ہے، ایئرپورٹ پہ جہاں تک جگہ مل رہی ہے سراؤ. جیسے اذان ہوئی ہے، لوگ اذان کے وقت اسٹینڈ اسٹل کھڑے ہوئے تھے. اللہ اکبر، اذان ختم ہوئی، لوگوں نے اللہ اکبر کیا، پھر اپنی نمازیں ادا کی ہیں، اور اپنے ڈریس، بہت سارے لوگوں کے پاس ہر وقت نماز کا وہاں ڈریس ہوتا ہے جو وہ اپنے بیگ میں کیری کرتے ہیں. ہمیں دیکھیں ہمارے بیگ ابھی کھلوا لیں تو ہم میں سے بھی ہر کوئی کیری کرتا ہے بہت ساری چیزیں. آلموسٹ 80-90% لوگ اپنے بیگ میں کیری کرتے ہیں نماز کا ڈریس. باقی ان کا ڈریس بہت یورپین اسٹائل بھی ہوتا ہے، سب کچھ بھی ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ان کی سوسائٹی میں لگتا ہے کہ سکھائی گئی. سب نے نمازیں پڑھی ہیں اور چلے جی ادھر جاؤ ادھر جاؤ. اور مجھے کتنی دیر نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ملی، یعنی اتنا رش آپ کو ایئرپورٹس کی نماز مساجد میں نہیں ملتا. اچھا یہ بات ہمارے اندر کھوج لگ گئی کہ کچھ تو ہے، اتنی نماز سے محبت. اور ہمارے بچے بھی ہیں، ہم اتنا ٹریول کرتے ہیں، موٹر ویز پہ رکتے ہیں، ہائی ویز پہ رکتے ہیں، ایئرپورٹس پہ جاتے ہیں، نماز کا یہ منظر آپ کو حرم میں جانے کے علاوہ کہیں پہ بھی نہیں ملتا. تو آپ کو ایک ایئرپورٹ پہ آپ یو اے بھی جاتے ہیں، گلف بھی جاتے ہیں، امریکہ یورپ بھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے یو اے گلف تو مسلم کنٹریز ہے، وہاں پہ بھی آپ کو یہ منظر تو نہیں ملتا، کبھی بھی نہیں ملتا. تو ملیشیا میں آپ کو یہ ایک عجیب منظر ہمیں دیکھنے کو ملا. جب ہم ان کے سینٹرز میں گئے، ان کے اسکول میں، ایک انٹرنیشنل اسکول کا وزٹ کیا وچ از 7 اسکائی جس کا نام تھا، انٹرنیشنل اسکول میں وزٹ کیا، تو یہ بات دیکھ کے اتنی حیرت ہوئی کہ جیسے یہ گراف ہے، اس سے زیادہ کئی زیادہ بڑی اس اسکول کی مسجد تھی جو کہ ٹاپ فلور پہ تھی، اور اس مسجد کے ہر پلر کے اوپر ڈفرینٹ لوگوں کی کلاسز کے اسٹوڈنٹس کے نام لکھے ہوئے تھے، سیکشنز، اور ہر کسی کا لیسن پلان اس ویک کا لکھا ہوا تھا. ہم نے ٹیچر سے پوچھا یہاں کیا ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ باجماعت نماز تو ہم یہاں پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، اور لوگ زیادہ فرض نماز پڑھتے ہیں، سنت یا نوافل ذرا کم پڑھتے ہیں، کیونکہ شافی اس کو فالو کرتے ہیں، اور ایک ہی ریلیجن ہے جس کو پورا ملک فالو کرتا ہے. ان کو نمازوں سے محبت اور پابندی دلانے کے لیے اسکول بھی کوشش کر رہا ہے، ان کی سراؤ بھی کوشش کر رہی ہے، ان کے پیرنٹس بھی کوشش کر رہے ہیں. لباس ان کے یہاں کے اوپر وہ ورک نہیں ہے. اچھا یہ ہے کہ بچی 14 سال کی ہے، بچہ 14 سال کا ہو جائے گا تو لازم وہ اپنی پسند ظاہر کرے گا، یعنی ماں باپ ڈیسیژن نہیں کرتے، یہ بھی ان کا کلچر ہے کہ بچے شادی اپنی مرضی سے کرتے ہیں، ان کے پیرنٹس یہ ڈیسائیڈ نہیں کرتے، دے ڈونٹ ہیو دا رائٹ. یہ اوور آل کلچر ہے. بٹ یہ نظر آتا ہے ہر کسی کا لیسن پلان ہے. اب ہر بچہ ابھی نرسری کلاس آ جائے گی، پھر مونٹیسری، پھر 1-2 ڈفرینٹ کلاسز، ایک ٹائم میں 6 سے 7 کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں اسی ایک مسجد کے اندر. وہ قرآن پڑھیں گے اپنی کلاس میں بیٹھ کے نہیں، وہ قرآن پڑھنے کے لیے مسجد آتے ہیں.
میمورائزیشن کے لیے مسجد آتے ہیں, اپنی اسکول کی مسجد میں ریپیٹیڈلی آتے ہیں. اور فرزانہ ایسا ہے کہ دراصل ہماری سوسائٹی سے یہ چیزیں مسنگ ہیں, تو ہمیں بھی دراصل اس طرح کا ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ کہ اگر ہم سب مل کے نہیں سوچیں گے, حالانکہ ہمارا مسلم کنٹری ہے اور یہ مشکل نہیں ہے, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر کچھ لوگ بھی مل کے طے کر لیں تو لوگ ملتے جائیں گے, اور الحمدللہ انہی اسکولس میں چینج آ جائے گی. ایسی بات نہیں ہے کہ یہ چینج آ نہیں سکتی, لیکن اس چینج کو کسی نے پلان نہیں کیا. استاد میں ایک اور بات, ہم پاکستان کے سمندروں میں گئے, اتنے سمندروں میں گئے, میں نے وہاں پہ دیکھا بیچ سمندر میں جا کے بچوں نے جمپس لگا دی اینڈ دے آر ڈوئنگ سوئمنگس. اتنے وہ اسپورٹس مین اسپرٹ تھی ان کے اندر, فیملی اسپورٹس ہے, اسپورٹس یعنی اللہ کی محبت میں کوئی دنیا چھوٹتی نہیں, اور دنیا کو اور زیادہ اچھا برتنے کے قابل ہو جاتا ہے انسان. جی فرزانہ دوسرا سوال. جی استاد جی, آج صبح جیسے کہ میرا بیٹا مجھے ویڈیو کلپ دکھا رہا تھا کسی اسکالر کا, کہ اس میں والا سوف یعطیک ربک فترضی, کہ وہ تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے. تو اس نے مجھ سے اس کی ٹرانسلیشن پوچھی, تو میں نے اس کو پھر بتایا. اور وہ یہ بات کر رہے تھے اسکالر کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے کہتے کہ مجھے راضی کرو, اور اللہ تعالیٰ رسول اللہ سے فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے. اس نے کہا کہ میں اپنے رب کو کیسے راضی کروں. تو یہ کوشچن ہے میرا اس کی طرف سے آپ کے لیے, کہ بیٹا چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کو کیسے راضی کروں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری کتاب بھیجی ہے, رسول اللہ کو بھیجا ہے. نبی کیا بتاتے ہیں, یہ کہ اللہ کیسے راضی ہوگا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ کیسے راضی کر سکتے. اسلام کیا ہے؟ سلامتی کا دین, کہ ہم اپنے آپ کو, اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے سپرد کر دیتے ہیں, کہ جس میں اللہ راضی اس میں میں بھی راضی. تو اسلام سارے وہ, اسلام از دا وے, سارا اسلام ہی ایسا ہے جو اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ ہے. لیکن میں ایک حدیث سنانا چاہتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان, اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا, من رضی باللہ ربا, جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا, وبالاسلام دینا, اسلام کے دین ہونے پر, وبمحمد نبی رسولا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پہ راضی ہو گیا. راضی ہونے کا جانتے کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا. اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ سب کہیں گے ہاں ہم راضی ہیں. لیکن جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی تقدیری فیصلہ آتا ہے, کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے اس وقت کتنے راضی ہوتے ہیں, کسی پر بیماری آتی ہے پھر کب راضی ہوتے ہیں, کسی کی زندگی میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, کسی کی بیٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی مشقت میں مبتلا ہو جاتی ہے کہ اسے یعنی اس کا گھر چل نہیں پاتا, سپریشن ہو جاتی ہے. اس موقع پر ہمارا کیا طرز عمل ہوتا ہے؟ ہم راضی ہوتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں؟ اچھا, کسی کے بچے کا رشتہ نہیں ہو پاتا, کسی کے یہاں ایسا بچہ پیدا ہوا جس بچے کی یعنی وہ پورا بچہ نہیں ہے. اچھا, کسی کے یعنی ہزاروں مسائل ہیں زندگی میں جو انسان کو پیش آتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں رہیں تو ہماری مرضی پوری ہو جائے. اگر ہماری مرضی پوری نہیں ہوتی تو ہم غمزدہ رہتے ہیں, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اگر ہم اللہ کی مرضی پہ راضی ہو جائیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی پہ راضی ہونے والے کے لیے اگلی بات یہ ہے کہ وہ اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو جائے. تو اللہ کو خوش کرنا ہے نا, اس کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اسلام کو سیکھیں, سمجھیں اور اس پر عمل کریں. اور تیسرا طریقہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی, جو آپ کا طریقہ ہے اس طریقے پہ راضی ہو جائیں, سنتوں پہ راضی ہو جائیں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے. دنیا میں آج آپ کے سوشل میڈیاز بتاتے ہیں آپ کس کو فالو کرتے ہیں, کہ اللہ کے رسول کو فالو کر رہے ہیں, کسی اور ہی کو فالو کر رہے ہیں. تو آپ کبھی گھر بیٹھ کے سوچیے گا آپ میں سے کتنے ہی لوگ ہوں گے جو کچھ پیجز فالو کرتے ہوں گے یا کوئی چینل فالو کرتے ہوں گے. آپ جس طرح سے کسی چینل کو فالو کرتے ہیں نا, یا کسی پیج کو فالو کرتے ہیں, تو آپ نے ہر وقت اس کا دیکھنا ہوتا ہے کہ اچھا نہ بھی چاہیں تب بھی
آپ کی انگلیاں اسکرول کرتی ہیں, آپ دیکھتے ہیں, اچھا فیس بک پہ, باقی جگہوں پہ, جس کو بھی آپ نے فالو کر رکھا ہوتا ہے, تو آپ یعنی اس کے بارے میں اپڈیٹڈ رہتے ہیں, ہر وقت پتہ لگتا رہتا ہے اب وہ کیا کر رہا ہے, اس کی کیا ایکٹیویٹی ہے, اس نے کیا کہا, اس نے کیا لگایا, سب چیزوں کے بارے میں سب کو پتہ ہوتا ہے. آج کے دور میں تو فالوئنگ اور فالو کرنا کسی کو سمجھنا مشکل نہیں ہے, لیکن کتنے لوگ ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کے لیے ایسے بےتاب ہو کہ ہر صبح اٹھتے ہی یہ دیکھیں کہ رسول اللہ نے کیا کیا تھا, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھنا چاہیں, وہ رسول اللہ کی سیرت کو پڑھیں, میرے نبی نے کیا کیا, انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کس طرح کی زندگی گزاری, اس موقع پر وہ ہوتے تو وہ کیا کرتے. یہی 3 چیزیں ہیں, جب ہم قبر میں اتریں گے تو تینوں چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا. ریلی ایمان کا بھی اس سے تعلق ہے اور ہمارے انجام کا بھی اس سے تعلق ہے, کیونکہ جس وقت ہم دنیا سے جائیں گے تیرا رب کون ہے, تیرا رسول کون ہے, اور تیرا دین کیا ہے, تو جو دنیا میں کریں گے اسی کے مطابق ہماری کامیابی اور ناکامی کا انحصار بھی ہوگا. تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ اللہ کے فیصلوں پر, اس کی تقدیر پر راضی ہونا, رسول اللہ کی سنت پہ راضی ہونا, اور اسلام کے احکامات پر راضی ہونا. جزاکم اللہ خیرہ. جزاکم اللہ خیرہ. نیکسٹ کوشچن ہے, اپنا نام کے ساتھ بتا دیا گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام تحریم فاطمہ ہے, اور استاذہ میں نے یہ کہنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت تو کرتے ہیں, لیکن بعض اوقات ہمارے اوپر شیطان اتنا غالب آ جاتا ہے کہ ہم اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں, اور کبھی کبھی وہ نافرمانی اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری ساری عمر کی نیکیاں ضائع ہو گئی ہیں, اور ایسے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے وہ جو کنیکشن تھا وہ ٹوٹ گیا ہے, اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم نے اپنے رب کو کھو دیا ہے. پھر ہم اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں, وہ تعلق نہیں ملتا, ہم نوافل پڑھنا شروع کرتے ہیں, استقامت نہیں رہتی, اذکار کرتے ہیں, استقامت نہیں رہتی, ایسے لگتا ہے ہم سے ہمارا رب کھو گیا. ہم کیا کریں کہ اپنے رب کو واپس پا لیں؟ ایک راستہ ہے توبہ, دا ریٹرن. دیکھیں آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی, آسمانوں پر ایک رویہ سکھایا گیا تھا, باقی سب کچھ زمین کے لیے رہنے دیا گیا. آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استغفار کرنی, توبہ کرنی سکھائی تھی. انہوں نے یہ کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا, اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اگر تو نے ہم پر رحم نہ فرمایا, ہماری مغفرت نہ کی, تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو یہ یقین رکھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ التواب ہے. التواب وہ ہے جس کو کوئی پکارے تو بار بار پلٹ آتا ہے, اور جس کی طرف لوگ پلٹ پلٹ کر جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے. اور آپ نے فرمایا کہ اگر تم یعنی جیسے خطائیں انسان کرتا ہے نا تو اسے پریشانی ہوتی ہے, جان بوجھ کے نہیں کرنی چاہیے, لیکن اللہ نے ہمارا دشمن پیدا کر رکھا ہے جو انسان کو بہکاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو خطائیں کریں گے, پھر اللہ سے توبہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا. تو غلطی ہو جائے تو غلطی میں نہیں پھنسنا چاہیے. دیکھیں آپ کی زندگی میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ جو غلطی کریں اسی غلطی کا سوچیں, اس غلطی کا طواف کریں. اللہ سے محبت کرنے والا اللہ کا طواف کرتا ہے. ایک بچے سے غلطی ہو جاتی ہے, وہ اپنی ماں کا پیچھا نہیں چھوڑتا, وہ کہتا ہے مارے میری ماں کچھ کرے, جانا اس نے ماں کے پاس ہی ہے جب چھوٹا ہوتا ہے. جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے نا تو وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں کیوں جاؤں ماں کے پاس. یعنی آہستہ آہستہ اس کے حالات فرق ہو جاتے ہیں. تو اصل رویہ یہ ہے کہ غلطی ہوئی نا تو آپ رب کا طواف کریں نا, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے غلطی پر معافی مانگیں, اور اللہ تعالیٰ کے تواب ہونے پر یقین رکھیں کہ وہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے.
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. آپ کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا میری رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے. تو جو سب گناہ بخش سکتا ہے آپ اس کے پاس جاؤ گے آپ کے گناہ کو وہ کیوں نہیں معاف کرے گا؟ انشاءاللہ وہ معاف کرے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ غلطی کے بعد آئندہ کبھی وہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے. اس کے باوجود غلطی ہو سکتی پھر پھسل سکتے ہیں پھر کھڑے ہوں پھر پھسل سکتے ہیں لیکن جانا رب کے پاس توبہ کرنی اور آگے بڑھ جانا. آپ اپنے غلطی کا طواف نہیں کریں گے کیونکہ گلٹ میں جانا ہے نا پھر تو جانے والا تو پھر وشیس سرکل میں چلا جاتا ہے. جی جزاک اللہ. السلام علیکم. مائی کوشچن از کہ سم ٹائمز ہمیں نا اللہ تعالیٰ سے بہت محبت فیل ہو رہی ہوتی ہے, بہت ایسے راضی و رضا والی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے کہ ایوری تھنگ از ہیپننگ بیکاز اللہ تعالیٰ وانٹس اٹ ٹو ہیپن ٹو یو, اور کبھی کبھی بہت ڈسکنیکٹڈ فیل ہوتا ہے. آئی نو اٹس نارمل ٹو ہیو فلکچویشنز ان یور ایمان اور آپ کو آتی رہتی ہیں فلکچویشنز, بٹ اس کو اللہ تعالیٰ سے محبت اور اس کنیکشن کو کانسٹنٹ کیسے کریں؟ کیونکہ آفٹر سم ٹائم آئی نو مجھے نماز پڑھنی ہے, آئی نو مجھے اذکار کرنے ہیں, لیکن مجھے وہ طلب فیل نہیں ہو رہی اور کبھی کبھی بہت زیادہ ہوتی ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابوبکر کے پاس گئے اور ان سے کہنے لگے کہ میری جو کیفیت رسول اللہ کی مجلس میں ہوتی ہے جب میں گھر واپس جاتا ہوں میری وہ کیفیت نہیں ہوتی. کہنے لگے نافق حنظلہ, حنظلہ منافق ہو گیا. حنظلہ تو رسول اللہ کی مجلس میں تو سچا ہوتا ہے, باہر جاتا کھوٹا ہو جاتا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا میرے ساتھ تو خود یہی ہوتا ہے کہ رسول اللہ کی مجلس میں ہوتا ہوں میری کیفیت فرق ہوتی, گھر آتا ہوں فرق ہو جاتی ہے. دونوں وہاں سے نکلے اور رسول اللہ کے پاس گئے. آپ نے آتے دیکھا تو آپ نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت حنظلہ نے کہا نافق حنظلہ نافق حنظلہ نافق حنظلہ, حنظلہ منافق ہو گیا, حنظلہ منافق ہو گیا, حنظلہ منافق ہو گیا. تو رسول اللہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے جو کیفیت آپ کی مجلس میں ہوتی ہے جب گھر جاتے ہیں بیوی بچوں میں کاروبار میں وہ صورتحال نہیں رہتی. آپ نے فرمایا یا حنظلہ ساعت و ساعت, اے حنظلہ ایک گھڑی یاد کی ہوتی ہے اور ایک گھڑی غفلت کی ہوتی ہے. اے حنظلہ اگر تمہاری ہر وقت وہی کیفیت رہے تو فرشتے تمہارے بستروں پر تم سے مصافحہ کریں اور فرشتے تمہیں اپنے کندھوں پہ اٹھا لیں, ساری دنیا تو فرشتوں کا نظارہ کر لیں. تو ہم انسان ہیں, ہماری ہر وقت ایک کیفیت نہیں ہو سکتی. ایک گھڑی یاد کی ہوتی ہے اور ایک گھڑی غفلت کی ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی غفلت میں جان بوجھ کے مبتلا ہو جائے, یعنی اپنی حفاظت تو کرنی ہے, ایمان کی حفاظت کرنی ہے, لیکن ہر وقت ایک جیسی کیفیت نہیں رہ سکتی. آپ جب صبح دم اٹھتے ہیں پھر آپ فریش اپ ہوتے ہیں, کپڑے چینج کرتے ہیں, آپ کام کے لیے جاتے ہیں یا بیٹھتے ہیں, اس وقت آپ کی کیفیت فرق ہوتی ہے. سارا دن گزارنے کے بعد رات کو آپ تھک جاتے ہیں تو آپ کی آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں, تو آپ کہتے ہیں ہائے صبح جب میں اٹھی تھی تب تو میں ٹھیک تھی, اب میری آنکھیں بند ہو رہی ہیں. بھئی آپ تھک سکتے ہیں, وہ تو اللہ تعالیٰ ہے جو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ ہوگی, ہم تو انسان ہیں. تو انسان ہے, انسانوں پر مختلف کیفیات آتی رہتی ہیں. لیکن ایمان بڑھانے والی جو مجالس ہیں اور ایمان بڑھانے کے جو طریقے ہیں, اسباب ہیں, ان کو اختیار ضرور کرنا چاہیے تاکہ ہمارا ایمان بڑھتا رہے. امام بخاری نے اپنی صحیح میں باب باندھا ہے, صحیح بخاری میں الایمان یزید و ینقص, ایمان گھٹتا بھی اور بڑھتا بھی. تو ایمان گھٹتا کب ہے؟ جب انسان یعنی نیک کام کم کرتا ہے, نیکی کے مواقع کم ملتے ہیں یا غلطیاں کرتا ہے, اور بڑھتا تب ہے جب نیکی کے مواقع ملتے ہیں, جب نیک لوگوں کے ساتھ رہتا ہے, جب نیکی کے کام آگے بڑھ کے کرتا ہے تو ایمان بڑھ رہا ہوتا ہے. تو اچھی مجالس اختیار کریں, اچھے لوگوں کی دوستی اختیار کریں,
جو تواصو بالحق کریں, تواصو بالصبر, تو آپ کے لیے یہ الجھن ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جی جزاک اللہ. نیکسٹ کوشچن. فرزانہ یحییٰ میرا نام ہے. میں یہ پوچھنا نام چاہتی پتہ ہوں. نہیں چلا. فرزانہ یحییٰ. فرزانہ یہ جی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں جیسے ہمارے بچے, بھی ایک میری سسٹر بات کر رہی تھی, تو انہی کی بات سے یہ کویشچن جنریٹ کیا میں نے, جنریٹ ہوا میرے مائنڈ میں کہ ہمارا جو سسٹم آف ایجوکیشن ہے وہ ایلیٹ اسکول کے سسٹم آف ایجوکیشن کو یا پریولیج اسکول کے سسٹم آف ایجوکیشن کو کمپیٹ نہیں کرتا. یعنی جتنے ہمارے دینی حضرات ہیں, علماء حضرات ہیں, انہوں نے کیوں اس کو, اس سسٹم کو ہائی جیک ہونے دیا اتنے سالوں میں؟ کیوں ہمارا سسٹم آف ایجوکیشن اس جگہ پہ آ گیا کہ ہم اب ہماری مجبوری بن گئی ہے کہ ہم نے اس سٹینڈرڈ پہ اپنے بچوں کو لے کر آنا ہے. ہمارے بچے جب کل کو پروفیشنل لائف میں آتے ہیں تو پھر لوگ دیکھتے ہیں کہ آئدر اے چائلڈ شوڈ بی ہیونگ اے انگلش میڈیم اسکولنگ بیک گراؤنڈ, اور ہی اور شی مائٹ ہیو اے ورک ایٹ سم انگلش میڈیم اسکول. تو یہ ہے کہ اب جب بچے میکبت پڑھیں گے, مسٹر چپس پڑھیں گے, اب ہم ان کو سیرت رسول نہیں پڑھائیں گے, ہم انہیں صحابیات کی لائف نہیں پڑھائیں گے, تو ہم ان میں اللہ کی محبت کیسے جنریٹ کریں گے؟ تو اب یہ ہے کہ اب ہم اس سارے جیسے آپ کام کریں الحمدللہ, تو اب اگر یہ سارے لوگ مل کر اس سسٹم آف ایجوکیشن کو کیسے چینج کریں گے جہاں بچے ہیروین ان کو انٹریکٹ کرتا ہے. اب میں پڑھاتی رہی ہوں اسی سسٹم میں, اور بچے بور ہوتے تھے, آپ ان کو صحیح بات کریں بچے سننا ہی نہیں چاہتے. تو یہ ہے کہ اب یہ لمحہ فکری ہے اس وقت کہ ہم اس سسٹم کو اس سٹینڈرڈ کے اکارڈنگ اس کو کیسے ہم اس سٹینڈرڈ پہ لے کر آئیں. آپ کی ایک بات میں بہت ساری باتیں ہیں. پہلی بات تو آپ نے یہ کہی کہ علماء نے سسٹم ہائی جیک کیوں ہونے دیا. آپ اور میں جنہیں علماء کہتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے علماء پر اپنا فضل و کرم رکھے, لیکن آپ وہ مدارس جن سے عمومی طور پر, میں ہر جگہ ہر ایک کو تو نہیں کہتی, لیکن عمومی طور پر جن مدارس سے فارغ التحصیل ہو کے لوگ عالم کہلاتے ہیں, اور عالم کی جمع علماء ہے, ان مدارس میں ہماری سوسائٹی کے کون سے بچے جاتے ہیں؟ یہیں سے عالم تیار ہو رہے ہیں نا. آپ اپنے سٹیز میں دیکھیں, میں اگر نارملی پوچھنا چاہوں کسی بھی مجلس میں کہ کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کی جنرل ایجوکیشن ختم کرا کے انہیں صرف مدارس میں پڑھانا چاہتے ہیں, یا وہ مدارس میں پڑھا رہے ہیں, یہ کون پڑھائے گا؟ نارملی اگر آپ دیکھیں, چونکہ میں نے اس کے اوپر ریسرچ کیا ایم فل لیول پہ پاکستان کے ریلیجس انسٹیٹیوشنس میں, مدارس پہ, تو یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ اگر ایک فیملی میں یعنی فرض کریں کہ 6 بچے ہیں نا کسی کے, 5 انٹیلیجنٹ ہے اور ایک جو ہے نا وہ تھوڑا ذرا اس کا ذہنی لیول کم ہے, تو اس کو اسکول بھیجتے ہیں, وہ اسکول پڑھ نہیں سکتا تو اسے مدرسے میں داخل کرا دیتے ہیں کہ چلو یہ کچھ نہ کچھ پڑھ جائے گا, دین ہی پڑھ لے اور کچھ نہیں کر سکتا, اور کچھ نہیں کر سکتا تو دین پڑھ. یہ میں عام بات کر رہی ہوں, میں خاص بات نہیں کر رہی, کیونکہ خاص لوگ بھی دنیا میں بہت بڑے پیمانے پہ ہیں. اچھا, اب یہ ہے کہ آپ کے دیہاتوں میں, آپ کے سٹیز میں ایسے لوگ ہیں جن کی فائنینشیل کنڈیشن بہت خراب ہے, جو اپنے بچوں کو پڑھا ہی نہیں سکتے اور اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں کھلا سکتے, تو وہ کہتے ہیں چلو بچے کو مدرسے میں داخل کرا دو. ایک تو یہ کہ فائنینشیل کرنچ سے نکل آئیں گے کہ ان کا کھانا پینا رہنا سہنا وہ ہمارے ذمہ نہیں ہوگا, تو وہ بچے جائیں گے پڑھیں گے, تو اس طرح سے کم از کم ان کی زندگی بن جائے گی, اپنی دال روٹی کے قابل ہو جائیں. ایسے لوگ جب فارغ التحصیل ہوں گے تو آپ ان کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اب یہ عمومی طور پر جو رویہ ہمارے مدارس میں بہت بڑا بوجھ ہے ایسے لوگوں کا جن کو فائنینشلی سپورٹ کرتے رہتے ہیں. اچھے گھرانوں کے لوگ بھی ہوتے ہیں, بہت کم, اور وہ لوگ جو مشن کے تحت دین کو سیکھتے ہیں اور پھر آگے سکھاتے ہیں. انڈیا اور پاکستان میں کافی حد تک ملتا جلتا کلچر ہے. یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ یعنی لوگ کسی مشن کے تحت, کم لوگ ہیں جو کسی مشن کے تحت بچوں کو دین پڑھاتے ہیں.
کہیں نہ کہیں فائنینشیل کنسٹرینٹس رہتی ہیں. اور اگر دیکھیں کہ جو مشن کے تحت پڑھاتے ہیں شاید 1% بھی نہیں, شاید 1%. میں ریسرچ کی بنیاد پہ بات کر رہی ہوں, کیونکہ میں یہ نہیں سمجھتی کہ ہمارے پاس علماء کی بہت اچھی تعداد موجود نہیں ہے, بہت اچھے پیمانے پہ بھی علماء تیار ہو رہے ہیں, لیکن جو محنت کی جا رہی ہے وہ ایک ایسے طبقے پہ کی جا رہی ہے کہ جو آپ کی سوسائٹی میں ٹرینڈ سیٹرز نہیں ہیں, جو ذہنی طور پر ویسی اس سطح پر نہیں ہے. اب جس وقت وہ لوگ تیار ہوتے ہیں اور جب ان کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے تو ساری سوسائٹی انہیں ڈونیشنز دیتی ہے, سوسائٹی ان کو سپورٹ کرتی ہے. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کسی گاؤں میں, کسی علاقے میں کسی کا مدرسہ ہوتا ہے, وہ اس مدرسے کو اون کرتے ہیں, اس کو فیڈ کرتے ہیں, اس کو دیتے ہیں, اور پھر یہ ہے کہ اس کے بعد ان سے کسی کا کوئی مرگ ہو گیا تو بچے جو ہیں مدرسے کے بلائے جا رہے ہیں, چلو بچے کے مدرسے کے بچے آئیں, وہ قرآن پڑھ دیں, قرآن خوانی ہو, اور اس کے بعد بچوں کو کھانا کھلا دیں. قاری صاحب بھی, مولوی صاحب بھی خوش ہیں کہ چلو بچوں نے قرآن پڑھا بڑی معذرت کے ساتھ, لیکن یہ سلسلہ ہمارے یہاں ہوتا ہے. میں ان میں سے بہت عزت اور احترام کا جذبہ میرے دل میں علماء کے لیے, لیکن میں یہ آپ کے کوشچن کا آنسر کر رہی ہوں کہ ایسے لوگ کبھی امتوں کی تقدیریں نہیں بدلا کرتے, کیونکہ وہ فائنینشیل کرنچ میں رہتے ہیں, پسے ہوئے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں جنہیں آگے جانے کے لیے بہت یعنی مشقت ہے. آپ کی مثال کے طور پر آپ کی قوم کو میں سے جو بڑے چنے ہوئے ذہن ہوتے ہیں, جو CSS کرتے ہیں اور سول سروسز میں جانے کے لیے, ایسے لوگوں کا انتخاب ہوتا ہے جو بہت کچھ پڑھ کے پھر آگے جاتے ہیں. تو سول سروسز کے لیے جو لوگ تیار ہوتے ہیں, آپ سوچیں ان پہ جو محنت ہوتی ہے, اس کے مقابلے میں نے ایک مدارس کے اوپر ریسرچ کی تو میں نے بڑے سادہ جنرل نالج کے سوال تھے, بہت سادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں, اور کچھ بنیادی باتیں تھیں ان کے بارے میں, وہ کویسچنر فل کروائے. واللہ میرے پاس آج تک ان کا ریکارڈ موجود ہے. بڑا انفارچونیٹ ہے, وہ جواب دینے کے قابل نہیں. ان سے ہم کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ کوئی سسٹم ہائی جیک ہونے سے بچا؟ میم ون آف مائی اسٹوڈنٹ, یہ تو ایک بات ہے. اب آپ نے کہا دوسری بات کہ ہم اس سسٹم آف ایجوکیشن کو کیسے چینج کر سکتے ہیں. دیکھیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ بڑی تبدیلی کے لیے بڑا خواب دیکھنے سے پہلے جو کر سکتے ہیں نا وہ کرنے کی کوشش ضرور کریں. آپ ایسا سسٹم بنا سکتے ہیں مل کے جو ایجوکیشنلی بہت اسٹرانگ ہو, جو ہر طرح کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرتا, پھر مل کے اس کو لے کے چلیں تو سوسائٹی میں پھر وہی چیز جو ہے یعنی جیسے ٹرکی میں اس کا ایکسپیریمنٹ کیا گیا تو بڑے پیمانے پہ پھر وہ مدارس, وہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ یعنی ان کی بہت زیادہ برانچز اور بہت زیادہ سلسلہ قائم ہوا, تو اس کی وجہ سے بہت فرق آیا. ایران میں انقلاب آیا نا, جب ریولیوشن آیا خمینی کے آنے سے پہلے, تو انہوں نے مساجد کے علماء کو ریپلیس کرنا تھا بڑے پیمانے پہ. تو اس کے اوپر PhD لیول کی اسٹڈی کی, میرے ایک ٹیچر تھے جنہوں نے یہ اسٹڈی کی, تو انہوں نے یہ بتایا کہ ریولیوشن سے پہلے پہلوی خاندان کو بھیجنے سے پہلے ایسا کیا انہوں نے کہ تمام مساجد کے لیے علماء کو ٹرینڈ کیا گیا. کم از کم کسی گاؤں میں بھی جس نے نماز پڑھانی ہے وہ ماسٹر ضرور ہو, اس سے کم پہ نہیں. یہی بات ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جس وقت ریولیوشن آیا ہر جگہ ریپلیسمنٹ ہو گئی, تو انقلاب کو آپ اس انقلاب کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ کہ انقلاب کی وجہ سے جو ہے وہ ایک چینج ضرور نظر آئی ہر جگہ. پوری سوسائٹی میں ماحول ضرور بدلا. تبدیلیاں اسی طرح آیا کرتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو طریقہ کار بنایا ہے وہ یہ کہ جو آپ کر سکتے ہو وہ آپ کرو, اور باقی اللہ کی مدد آ جاتی ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کے حالات نہیں بدلے جب تک کہ انہوں نے اپنے حالات خود بدلنے کی کوشش نہیں کی. تو جو کر سکتے ہیں وہ مل کے ضرور کرنا چاہیے. آلٹرنیٹ سکولز بننے چاہیے, اور اتنے بڑے اچھے پیمانے پہ بننے چاہیے
کون سے پیرنٹس ہیں جو اپنے بچوں کو ضائع کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن وہ اس وجہ سے بھیجتے ہیں کہ اگر کوئی ایسے اسکول بنتے بھی ہیں تو ایجوکیشنلی وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے، تو اس وجہ سے بچے ماں باپ جو ہیں وہ پھر مجبور ہوتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، لیکن اس نقصان کو وہ نہیں سمجھ پاتے جو نقصان ان کی وجہ سے ہوتا ہے اس طرح کی اسکولنگ کی وجہ سے. جی السلام علیکم استاذہ، میرا نام مہنور ہے اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی تھی اللہ اپنی طرف آنے کی، تو ایک ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالی کہ اپنا کیا ہم کردار ادا کر سکتے ہیں. تو میں نے آپ کی بکس چلڈرن آف ہیونس پڑھی تھیں. میرے گھر میں میری آپی کا ہی بیٹا ہے، اس کو میں نے پڑھانا سٹارٹ کیا تھا، وہ پریسیو بھی اچھا کر رہا تھا. تو کچھ دن پہلے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کچھ سچویشن ہوئی کہ اس کو ایپیلیپسی ڈائگنوز ہوئی ہے. تو اب اس کی جو مینٹل کنڈیشن نارمل لائف گزارا ہے، بٹ جو مینٹل کنڈیشن ہے وہ اس طرح کی ہے کہ چیخے مارنا اور سننا نہیں، اور یہ والی سچویشن ہے. ابھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سچویشن کے اندر اس کو میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس طرح جوڑوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندو علاج کرواؤ، علاج کروانا چاہیے. اور ایپیلیپسی کے لیے اب ایسی میڈیسنز ہیں جس کی وجہ سے یعنی بچے بالکل نارمل زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتے ہیں. یعنی ان کے اندر جو ان کے برین میں چینج آتی ہے نا، وہ چینج کنٹرول ہو جاتی کافی حد تک. اور ایسے کیسز ہیں، ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک بچی تھی، اچانک وہ کلاس اٹینڈ کرتے کرتے بے ہوش ہو گئی. ہمیں نہیں پتا چلا کہ کیا وجہ ہے، اور بے ہوش ہوئی اور ہوش میں نہیں آئی، کافی ٹائم لگ گیا. اچھا اب یہ کہ اس وقت پتہ نہیں چلا کہ کیا، ظاہر ہے کہ ہاسپٹل لے کے جانا باقی سب سلسلہ. بہرحال سیکنڈ ایپیسوڈ پھر ہو گئی. پھر اس کے پیرنٹس نے جس وقت یعنی اسے میڈیکل چیک اپ کروایا، پھر اس کا علاج ہوا، اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک. اس کے بعد اس کا لانس میں ایڈمیشن ہوا، پھر اس نے وہاں سے ایک ڈگری کی اور اب بڑی ہیپی لائف گزار رہی ہے. نہیں الحمدللہ، مطلب علاج ان کا اسپیشلائزیشن جو ڈاکٹر ہیں ان سے چیک اپ کروایا اور میڈیسن بھی چل رہی ہے، لیکن ابھی شاید سٹارٹ ہے، اس وجہ سے سمجھ نہیں آ رہی کچھ. دیکھیے رقیہ شریعہ ضرور لگائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کے لیے جو طریقے اختیار کر سکتے ہیں ان کو ضرور اختیار کرنا چاہیے. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ایسے موقع پہ شیاطین بھی بہت تنگ کرتے ہیں نا، اور اکثر ایسا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جب آپ رقیہ شریعہ لگاتے ہو یا ایسی چیزیں پڑھتے ہو، اس کی وجہ سے تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے، تھوڑا ریلیکس ہو جاتا ہے، ماحول بہتر ہو جاتا ہے. جزاک اللہ خیر استاذہ. بہت مختصر ہے، ہم لاسٹ کوشچن لے لیتے ہیں. السلام علیکم، آئی ایم ڈاکٹر عصفہ فرام سروسز ہاسپٹل. یہ مینشن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ میرا آنا ہے جسٹ بائی میئر چانس. لائک آپ کے میں سے کوئی تھا، وہ آئی ہمارے پاس ہمارے ہاسٹل میں، اور وہاں پہ انہوں نے بتایا کیسے ہو رہا ہے کانفرنس. تو پھر وہاں سے بائی چانس ون آف مائی فرینڈس، اس کو پتہ چلا اور اس نے پھر بتایا مجھے. تو یہ میں کرنا چاہ رہی تھی. اور آئی ہیو کوائٹ اے فیو کویسچنز اینڈ آئی تھنک دے آر میسڈ اپ سم وٹ. سو فرسٹلی آپ نے کہا کہ ہمارا رسپانس ٹورڈس ہارڈ شپس کیسا ہوتا ہے اللہ کے ٹورڈس. سو میرا یہ کویشچن ہے کہ جیسے ہماری مدر ہوتی ہیں تو کبھی کبھی ہم ان سے بھی تو ناراض ہو جاتے ہیں، لائک ہم انہیں بولتے ہیں کہ ایسے کیوں آپ نے کیا یا اس طرح سے. سو ہم اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں کہہ سکتے؟ فار ایگزامپل اف آئی سے کہ اللہ وائی می، یا آپ نے ایسے کیوں کیا، یا تو اس کے بعد اگر ہم واپس اس طرح سے اللہ تعالیٰ کو بولیں کہ اللہ یہ آپ نے ایسے کیوں کیا یا سارا کر کے، تو بعد میں اینڈ میں اگر ہم اللہ کو بولیں کہ اللہ اوکے دیٹس ڈن ناؤ، سو پلیز میک اٹ بیٹر فار می، یا مجھے کوئی وے آؤٹ نکالیں، تو اس میں کوئی حرج ہے؟ یا اف اٹس سم تھنگ ڈس اوبیڈینس، لائک اگر ہم ایسے کریں؟ اگر آپ وائی می لکھیں گے نا تو گوگل پہ سرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا وائی می پہ پوری نوجوان نسل جو ہے وہ کتنا زیادہ اس سے متاثر ہے. اور یہ پوری ایک کیمپین ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ خاص چیز ہے جو
نوجوانوں کے ذہن میں خصوصی طور پر ڈالی گئی. میں رسول اللہ کی حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں, آپ بہتر سمجھ سکتے ہو بیٹا. ذاق طعم الایمان, اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. من رضی باللہ ربا, جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا. راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر جو بھی اچھی یا بری, کہ اس میں ضرور اللہ کی جانب سے خیر ہوگی, اس میں میرے لیے ضرور بہتری کا پہلو ہوگا. یہ پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہے, اور پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہی ریلیشنز برقرار رہتے ہیں. آپ کہتے ہیں سم ٹائم ہم اپنی امی سے بھی تو ناراض ہو جاتے ہیں. میں یہ کہتی ہوں کہ کیا ماں کے ادب کے منافی نہیں ناراض ہونا؟ ماں کے ساتھ ریلیشن ہے. ایک بچہ سمجھتا ہے کہ اب میں اور کس سے جا کے کہوں, ماں ہی تو ہے جس سے میں کہہ سکتا ہوں. Absolutely, that's my point. لیکن یہ ہے کہ ماں کے ساتھ بھی ریلیشن شپ مضبوط کرنے کے لیے اس کی رسپیکٹ, اس کی عزت کا خیال ضروری ہے. لیکن ماں انسان ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کریٹر ہے. کریٹر کے ساتھ اور ایک ہمارے جیسے انسان ہے, لیکن اس کا ہمارے پر حق ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا نا, تو دونوں میں بڑا فرق ہے. کریٹر کے بارے میں اس سے ناراض ہونے کا مطلب ہے کہ مجھے کوئی آبجیکشن ہے, اور آبجیکشن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میری رائے, میری سوچ زیادہ بہتر ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت کو تسلیم نہ کرنا ہے. جس وقت ہم اپنی اوپینین کو اوپر رکھتے ہیں تو اللہ اکبر کہاں جاتا ہے؟ تو جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ سب سے بڑا ہے, وہ جو فیصلہ کر دے وہ سب سے بڑا ہے, اس کا فیصلہ قبول ہے. اگر وہ میرے بارے میں جو بھی فیصلہ کرے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا ہے ما صنفی یا حکم, میرے بارے میں اس کے فیصلے جاری ہیں. آپ دیکھیں میری آنکھیں ویسی ہیں جیسے اس نے چاہا, میرا قد اتنا ہی ہے جیسے اس نے چاہا, میری پوری ذات ویسی ہے, اس نے مجھے ڈیزائن کیا, اس نے مجھے پیدا کیا, اس نے مجھے میری آنکھ کو دیکھنا سکھایا, میرے کانوں کو سننا سکھایا, اس نے مجھے ذہن دیا. میری ساری صلاحیتیں اس کی وجہ سے میری جان اس کے قبضے میں چلی جائے. میرے اوپر اس کا حق بہت ہے. وہ میرے بارے میں جو بھی فیصلہ کرے مجھے اسے تسلیم کرنا ہے, یہی اسلام ہے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ میں اسلام لے آئی, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ کیا آپ اسلام لے آئے, کیا آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا؟ تو انہوں نے کہا تھا اسلمت لرب العالمین, میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کے سپرد کر دیا. تو یہ جس وقت ہم اسلام لاتے ہیں تو سرنڈر کرتے ہیں کہ میری مرضی نہیں اللہ کی مرضی, میری اوپینین نہیں اللہ کی اوپینین, میری تقدیر نہیں ہے, تقدیر اللہ کا فیصلہ. تو اس کی تقدیر میرے بارے میں جاری ہے, میں خوشی میں ہوں یا ناراضگی میں, ہر حالت میں ہونا وہی ہے جو وہ چاہے. تو جب ہونا وہی ہے تو مجھے اس کے سامنے سرنڈر کرنا. ناراضگی کا مطلب ہے اکڑ جانا, تو اکڑنا اسلام نہیں ہے, سرنڈر کرنا اسلام ہے. سو میم اگر ہم اللہ سے بات کریں یعنی ڈسکس کریں کہ اللہ یہ سرکمسٹانسز ہیں اس طرح, لائک ڈسکشن, ٹاک. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈسکشن کے لیے سب سے پہلی چیز دی ہے جو اس کا کریشن پلان ہے. اس نے دنیا کیوں پیدا کی, ہمیں کیوں پیدا کیا, اس نے کریشن پلان ہمیں قرآن کی صورت میں دیا ہے. Why not we study قرآن؟ اس کا کریشن پلان ہم کیوں نہیں اسٹڈی کرتے؟ ہمیں اس کو اسٹڈی کر لیں, ڈسکس کرنے میں مزہ آئے گا نا, پتہ ہوگا وہ کیا چاہتا ہے, اس نے کیوں دنیا بنائی, مجھے کیوں بنایا, یہ سب کچھ کیا ہے, زندگی کہاں سے آتی ہے, کہاں چلی جاتی ہے, اس نے یہ سارا نظام زندگی کیوں بنایا. جب آپ اس کو سمجھ لیں گے تو آپ کو اس کے بارے میں جان کے آسانی ہو جائے گی, پھر وہ ناراضگی ویسے نہیں رہے گی, پھر اس کے آگے سر جھکانے میں ہی عافیت. آپ دیکھیں, آپ مجھے ایک بات بتائیے, آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو یہ پتا ہو کہ اگر سگنل
सिग्नल पे रुके नहीं, सिग्नल तोड़ दिया तो उसका नतीजा क्या हो सकता है? रात में जब कोई गाड़ी नहीं होती, लोग चुप करके गाड़ी भगा के ले जाते हैं। अब तो सेफ्टी कैमरे लगे, अब तो अकेले में भी भगाने पे पता है फाइन हो जाता है। फाइन हो जाता है। जब फाइन होने का पता चलता है तो लोग सिग्नल की पाबंदी करते हैं ना, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी क्यों करते हैं? हालांकि हमें कई दफ़ा अच्छा नहीं लग रहा होता क्योंकि हमें देर हो रही होती है और हमने पहुंचना है, लेकिन वी हैव टू बे। एक बेजान सिग्नल की हम रिस्पेक्ट करते हैं। जिस सड़क पे कैमरे लगते हैं उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। कैमरे की आंख देखती है फाइन हो जाएगा तो हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो अल्लाह की आंख देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से फैसला है, हम रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि वाई मी की बात जो है, अल्लाह सुब्हानहू तआला से आपको कहना चाहिए मुझे नहीं पता, या अल्लाह मेरे दिल को तसल्ली दे दे कि ये सब कुछ क्या है, मुझे समझा दे। कभी कभी ऐसा होता है कुछ चीज़ें बार बार होती हैं, विशियस साइकिल होता है कि उस तरह आप की अच्छी नीयत से आप किसी के साथ चल रहे होते हो, किसी भी उसमें रिलेशनशिप में हो सकती है ये चीज़, और फिर बाद में वो आपको बैकलैश होती है तो हर्ट करती हैं बातें, तो तब अंदर से कहता है। देखिए उसके लिए ये है, कुरान हमें ये कहता है फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अल्लाह ताला ये नहीं कहते कि आप खुद अपने अंदर से सवाल जवाब करो। अल्लाह ताला कहते हैं उनसे पूछ लो जिनके पास इल्म है। फसलू अहल ज़िक्र, अहले इल्म से पूछो, इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते। तो हमारे पास रूलिंग तो है, पॉलिसी तो है कि हमने जब हम ऐसी सूरत हाल हो तो हम बाउंड हैं कि हम उनसे पूछें जिनके पास इल्म है, बजाय इसके कि हम खुद से पूछें या हम उस वक्त अल्लाह ताला से शिकवा करें। क्योंकि जिस वक्त हम पूछेंगे तो हमें उसका रिस्पॉन्स मिलेगा तो हम फेज आउट हो जाएंगे, हमें पता होगा कि व्हाट वी हैव टू डू। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। जी जी। अगर कोई ऐसी विश हो लाइक वो बार बार आपके दिल में आ रही है और इट्स लाइक बिकम सो इम्पॉर्टेंट टू यू, जैसे आजकल मुझे ऐसा फील होता है कि आई हैव टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, लाइक ये मेरी न्यू विश है और लाइक समथिंग लाइक इट हैज़ बिकम सो इम्पॉर्टेंट टू मी। लाइक ये नहीं है कि वो अल्लाह से ज़्यादा है, बट ऐसा है कि ये मेरी एक विश है कि आई हैव टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। सो और वो चीज़ परेशान भी करती है, लाइक अगर ये नहीं हो पाया, अगर ये नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, इस तरह के ख्यालात भी आते हैं। लाइक इट हैज़ बिकम सो सीरियस। आपके दिल में कोई स्ट्रॉन्ग विश हो सकती है, माल की, आपके दिल में विश हो सकती है किसी इंसान को पाने की, आपके दिल में विश हो सकती है किसी सर्टन स्टेज तक जाने की। यस। देखिए गोल सेटिंग तो आप जिंदगी में करोगे, आप माल कमाना चाहते हो कमाओ, कौन रोकता है। लेकिन बात यह है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ये चाहते हैं कि हमें ये जरूर पता चल जाए कि हम क्यों पैदा हुए, पर्पस ऑफ लाइफ। पर्पस ऑफ लाइफ जब पता चल जाता है ना तो इंसान फिर अपनी प्रायोरिटीज को तय कर लेता है। पर्पस ऑफ लाइफ क्या है हमारा? कुरान ये कहता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के मां सिवा किसी मकसद के लिए पैदा नहीं किया। शेख सालिह इब्न उसैमीन कहते हैं हम सब अल्लाह ताला के लिए पैदा किए गए, हमारी जिंदगी का मकसद इबादत है ताकि हमारे दिल मोहब्बत और ताज़ीम से अल्लाह ताला से जुड़ जाएं। अब बात यह है कि आप माल कमाना चाहते हो, माल के लिए कितना वक्त लगाना है तय कर लें, और अल्लाह ताला के लिए कितना वक्त लगाना है। देखिए दो चीजें हैं, दोनों की शदीद ज़रूरत है। एक आपकी 50, 60, 100 साल जिंदगी, 100 तो पता नहीं किसकी होती होगी। अच्छा, अब जितनी एक आपकी ये जिंदगी है इसमें आप माल कमा सकते हैं और आमाल भी। आमाल उस जिंदगी के लिए करेंसी है जिसने कभी खत्म नहीं होना। तो आमाल के लिए कितना वक्त है और माल के लिए कितना वक्त है, इतनी बात है। बाकी आप माल कमाना चाहते हैं, आप सबसे पहले अर्रज़ाक़ से दुआ करें, क्योंकि रिस्क के खजाने तो उसके कब्जे में है। सो बेसिकली हम अल्लाह से कह सकते हैं, आप या रज़्ज़ाक़ कह के उससे मांग के देखिए, वो आपके लिए ये खजाने खोल देगा। क्योंकि रिस्क तंग भी वही करता है, रिस्क कुशादा भी वही करता है। वो मैं कौसर न्याजी का एक शेर जरूर आपके सामने रखना चाहती हूँ, डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है। कहते तूने हक को छोड़ा है एहसास गुर्बत से फ़कत,
سوچتا ہوں تو دل احساس سے دہل جاتا ہے، کیا اس بات سے بھی نہ تھی تجھ کو آ گئی، رزق تو اس دور میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے۔ تو رزق تو ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے انسان جیسی قیمتی چیز صرف رزق کی نظر ہو جائے۔ تو رزق کمانا چاہیے، اس کے لیے ایفرٹ کرنی چاہیے، لیکن رازق کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اس کے لیے کتنا وقت لگتا ہے اور رزق کے لیے کتنا لگتا ہے۔ آخر کسی دائرے میں تو زلفوں کو لاؤ، نہ الجھا رہے ہو نہ سلجھا رہے، کسی دائرے میں تو لانا پڑے گا نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر نے سوال کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے، جو پچھلے صحیفے تھے ابراہیم علیہ السلام کے، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، ان میں کیا تعلیمات تھی؟ تو لمبی حدیث ہے جس میں حضرت ابو ذر بار بار کہتے ہیں اور بتائیے اور بتائیے۔ تو اس میں ایک چیز میں چھوٹی سی بتانا چاہتی ہوں، عقل مند آدمی کے لیے لازم ہے اپنے وقت کو 4 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ ایک حصہ اپنے رب کی یاد کے لیے، ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر کے لیے، ایک حصہ اپنا محاسبہ کرنے کے لیے، اور ایک حصہ باقی تمام ضروریات کے لیے۔ تو یہ ٹائم مینجمنٹ ہے ایک مسلمان کی، اور یہ اب کی نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہر عقل مند آدمی اس کو فالو کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ تو ہماری زندگی کا زیادہ وقت کہاں لگتا ہے؟ ہاں، جہاں جو ہمارا سب سے بڑا گول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ کا سب سے بڑا گول میرے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانا ہے، مجھ سے محبت کرنا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ تو ہمیں سب سے زیادہ وقت، صلاحیتیں، مال اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کے لیے لگانے ہیں۔ انشاءاللہ لگائیں گے، انشاءاللہ۔ الحمدللہ کہنا نہیں بھولنا، الحمدللہ تملأ المیزان۔ جب بیٹھے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ رسول اللہ نے فرمایا 4 کلمات ایسے ہیں مجھے ہر اس چیز سے زیادہ عزیز ہیں جن پر سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ جسٹ امیجن، ہر ایک چیز جو دنیا کی ہے ان سے افضل یہ 4 کلمات۔ ایک بار ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، جب آپ نے انہیں کہا اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، جب تم جنت کے باغیچوں پر سے گزرو کچھ کھا پی لیا کرو۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیں کہ جنت کے باغیچوں کے پھل کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ کلمات ضرور ادا کیا کریں، اور بڑی بات استغفار، کیونکہ یہ ریٹرن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کا راستہ، کہ جو استغفار ہے اس سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں، استغفار سے آپ کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، استغفار سے رب کی رحمتیں ہوتی ہیں، استغفار سے معافی مل جاتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ ایک دعا جو آپ دہرا سکتے ہیں، اللہم انی اسألک حبک، یا اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتی ہوں، وحب من یحبک، اور اس ہستی کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرے، وحب عملی یقربنی الی حبک، اور اس عمل کی محبت کا جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے۔ یا اللہ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا کرنا جو تیری محبت کے قریب کر دیں، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر استاذہ، ایک دفعہ بہت شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی محبت کے راستے دکھانے پر اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا کرے، آپ کی صحت میں اور زندگی میں برکت دے، اور آپ اسی طرح ہمیں سکھاتی رہیں اور ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا سیکھتے رہیں۔ اور یہ راستے کبھی کبھی ڈگمگا بھی جاتے ہیں، پھر پھیکے ہو جاتے ہیں، پھر گم ہو جاتے ہیں، اور وہی بات کہ ابھی جو بچی بھی سوال کر رہی تھی کہ، اور آپ نے اس کا جواب بھی دیا، ہمارے ایک استاد نے بھی ہمیں ایک دفعہ سمجھایا کہ 50-60، اور میرے بزنس کے استاد نے سمجھایا، انہوں نے کہا 50-60 سال کی زندگی ہے ہماری، ایک ایوریج پاکستانی زندگی 57 ہے خواتین کی شاید غالباً، اور مردوں کی شاید کوئی 63 ہے۔ تو ایک ایوریج زندگی کے لیے ہم اتنی ایفرٹ کرتے ہیں، اور جب ایک دن آئے گا اور جب وہ شروع ہو جائے گی وہ زندگی، تو انفینٹی، ختم ہی نہیں ہونی۔ اور ابھی میں پچھلے دنوں ایک کیلکولیشن پڑھ رہی تھی کہ اگر ہم اس کو دیکھیں، اور وہ بڑی انٹرسٹنگ کیلکولیشن تھی، اگلی دفعہ میں کوشش کروں گی میں یہاں پلے کروا دوں، تو ہم
اس زندگی کے مقابلے میں شاید 0.02 سیکنڈز اس دنیا میں رہیں گے. 0.02 سیکنڈ. یو آر اے میڈیکل اسٹوڈنٹ ماشاء اللہ بچے, اس کے لیے اتنی ایفرٹ, اتنی بھاگ دوڑ, پھر جب ایک اسٹیج پہ پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اچھا ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں تھی. ہارورڈ میں ایک ریسرچ ہوتی ہے, ایک پروفیسر اپنے بستر مرگ پہ لیٹا ہوا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے اتنی زیادہ ریسرچز کی اور میری ریسرچز نے دنیا کو فائدہ دیا. آپ کو پتہ ہے ریسرچز ہوتی ہیں پھر وہ کمرشلائز ہو جاتی ہیں, پھر دنیا اس سے فائدہ اٹھاتی ہے. میں نے سب کچھ کمایا, لیکن آج یہ مسلمان نہیں ہے جو یہ سوچ رہا ہے, لیکن آج میں اس بستر مرگ پہ لیٹ کے یہ سوچتا ہوں کہ ان میں سے کون سی چیز ہے جو میرے کام آئے گی. مسلمان اور میرے ہونے کا مقصد کیا تھا, اور میں کیوں ہوں, اور میں کیا تھا. اتنا مسلمان بلیسڈ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے ہونے کے اس کے ہونے کے مقصد کو ڈے 1 اس کو بتا دیا. میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, کسی اور چیز کے لیے پیدا ہی نہیں کیا. تو شکر الحمدللہ کہ جب ہم یوں اکٹھے ہوتے ہیں اور ہم یوں مل کے سوچتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو ہم بہت سارے عقدے کھلتے ہیں, اور اسی طرح سے انہی نشستوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی پہچان کا یہ سفر جاری رکھیں گے. کیا یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس کو اسی فارمیٹ پہ لے کے چلا جائے جس میں سوال ہوں, جواب ہوں, کچھ لوگوں کی الجھنیں سامنے آئیں, یا آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو ایک درس کی شکل میں کنورٹ کر دیں, کوشچن آنسر کی شکل میں؟ اس کا فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ. تو بس وہ یوتھ جس تک ہم پہنچ نہیں پا رہے ہیں, اور وہ لوگ وہ اللہ تعالیٰ آپ کو پہلی دفعہ لے کے آیا ہے اور کسی دوست کے توسط سے پتہ چلا, اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اس راستے کا مسافر رکھے, اور ہم سب آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. اور اسی طرح سے ایک ایک فرد جو ہے وہ اس طرح اپنے رب کی پہچان میں نکلتا ہے اور پتہ نہیں ہوتا کہ پھر وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. جزاک اللہ خیر استاذہ. میں اپنی ٹیم کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ سب سے ان ایفرٹس کو قبول کرے اور ہم سب کے لیے ان ساری کوششوں کو توشہ آخرت بنائے. اس کا فقط پرپز اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اگلے تھرسڈے پر انشاءاللہ ہم نیکسٹ اسی پارٹ کی سیریز کے نیکسٹ بک کو دیکھیں گے. آپ پہلے پڑھ کے آئیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ سوال جواب اور زیادہ انٹرسٹنگ ہو جائیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.